السلام علیکم لسنرز، آج ہم نے حالم کی ایپیسوڈ نمبر 34 پڑھنی ہے، اور ایپیسوڈ نمبر 32 میں کیا ہوا تھا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ ایپیسوڈ 32 میں یہ ہوتا ہے کہ تالیہ جو ہوتی ہے باڈی وومن بن جاتی ہے، لیکن وہ سارے کام غلط کر رہی ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے فاتح اس کو ڈانٹتا ہے تو تالیہ سمجھتی ہے پتہ نہیں یہ جان کے کر رہا ہے یا کیا، لیکن پھر وہ کرتے کرتے اتنا تنگ آ جاتی ہے کہ واپس گھر آتی ہے اور غصہ کرتی ہے۔ تو پھر ایڈم اس کو بتاتا ہے کہ یہ سب جو آپ کر رہی ہیں وہ تو ان کے ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ پھر تالیہ کو خیال آتا ہے کہ وہ کتنا اس کو برداشت کر رہا تھا، اس کو چاہتا تو نوکری سے نکال دیتا لیکن وہ اس کو چانس دے رہا تھا۔ پھر تالیہ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ فاتح جان بوجھ کے نہیں کر رہا تھا، بلکہ عبداللہ جس نے غلط ڈسکرپشن بنا کے دی تھی اس کی غلطی تھی۔ تو اب تالیہ جو ہے اداس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہیں پر ہمارا جو ہے کل کی ایپیسوڈ ختم ہوئی تھی، اور باب نمبر ہے 13، وقت کے 3 سوال۔ اور یہ 3 سوال کیا تھے وہ تو آپ کو ایپیسوڈ پہ جا کے ہی پتہ چلے گا۔ تو آپ اگر سننا چاہتے ہیں پچھلے ایپیسوڈ کو ڈیٹیل سے تو وہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہو رکھی ہے، آپ وہاں سے جا کے سن سکتے ہیں۔ پھر چلیں آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آفس کیبن کے تار میں بنے تھے، اور اس صبح وہ فون کی گھنٹیوں، ٹائپنگ کی آوازوں اور گفتگو کی بنبناہٹ سے گونج رہے تھے۔ ایسے میں عبداللہ اپنی شرٹ کا کالر درست کرتا کیبن کے درمیانی راستے سے گزرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ راہداری کے ایک طرف وان فاتح کا آفس تھا، جس کے باہر تالیہ بیٹھی تھی اور سیکریٹری کی کرسی پہ عثمان براجمان لیپ ٹاپ پہ کام کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ سر اندر ہیں؟ انہوں نے بلوایا تھا، عبداللہ خوش دلی سے کہتا قریب آیا تو عثمان نے چونک کے گردن اٹھائی۔ سر نے بلوایا؟ کس وقت کے لیے؟ اس نے اچنبھے سے کہتے اپنی ڈائری کھولی تو تالیہ مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی، پھولدار فراک پہ سر کے اوپر ترچھا سفید ہیڈ جما رکھا تھا۔ بہت اچھا لگا تمہیں یہاں دیکھ کے عبداللہ، وہ بہت اپنائیت سے کہہ رہی تھی۔ دراصل میں نے بلوایا تھا تمہیں۔ عبداللہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، اس کا ماتھا ٹنکا۔ تالیہ میں شش، تالیہ نے مسکراتے ہوئے لبوں پہ انگلی رکھی اور چند قدم چل کے قریب آئی۔ اب اس کے عین سامنے کھڑے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ تمہاری لکھائی میں لکھی جے ڈی ہے؟ عبداللہ شفاف پلاسٹک بیگ میں محیط کاغذ لہرایا۔ اس کو جانتے ہو میں نے پلاسٹک بیگ میں کیوں بند کر رکھا ہے؟ عبداللہ نے تھوک نگلا مگر بظاہر کندھے اچکائے۔ دیکھیں میں، کیونکہ یہ کانسپائریسی ٹو مرڈر کا ثبوت ہے، وہ مسکراتے ہوئے چبا چبا کے کہہ رہی تھی۔ تم نے لکھا کہ وہ مونگ پھلی کے بسکٹ شوق سے کھاتے ہیں، تم ان کو میرے ہاتھوں قتل کروانا چاہتے تھے کیا؟ تالیہ، عثمان کھڑا ہوا اور مصلحتی انداز میں مداخلت کی کوشش کی تو وہ تیزی سے اس کی طرف گھومی۔ عثمان صاحب، آپ جانتے تھے کہ یہ مجھے غلط گائیڈ کر کے گیا ہے، لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے احساس نہیں دلایا۔ جیسے تب چپ رہے ویسے اب بھی چپ رہیں۔ پھر شعلہ بار نظروں سے واپس عبداللہ کو دیکھا۔ تالیہ، غلطی سے شاید، اپنی وضاحت بچا کے رکھو۔ تم صرف مجھے ڈانٹ پڑوانا چاہتے تھے، میں جانتی ہوں تم ان کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یہی بات تم اندر جا کے انہیں بتاؤ گے۔ تالیہ، دیکھیں یہ، اگر تم نہیں بتاؤ گے تو میں بتا دوں گی، لیکن تمہیں زندگی گزارنے کا ایک گڑ بتاؤں؟ عبداللہ، جس کو دھوکہ دیا جاتا ہے اس کو اپنے منہ سے سچ بتانا بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اسے کسی تیسرے شخص سے پتہ چلے۔ جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پلاسٹک بیگ اس کی طرف بڑھایا تو عبداللہ نے لب بھینچ لیے اور بیگ تھاما، اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عثمان کرسی پہ بیٹھ گیا لیکن بار بار افسوس سے بند دروازے کو دیکھتا تھا۔ تالیہ، یہ آفس کے معاملات ہمیں آپس میں حل کرنے چاہیے ہیں، ہر بات باس کو بتانا آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ عثمان انچے
یعنی صاحب۔ اس نے سینے پہ بازو لپیٹے اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ ایک بات آج آپ میری لکھ کے رکھ لیں، تالیہ مراد اگر سب کے ساتھ ایمانداری سے معاملات کر رہی ہے تو اس کے ساتھ غلط بیانی کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے۔ عثمان نے خاموشی سے لیپ ٹاپ اپنے سامنے کر لیا اور ٹائپ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد عبداللہ باہر آیا اور خاموشی سے تالیہ کو دیکھتے ہوئے کاغذ کے 4 ٹکڑے کر کے ڈسٹ بن میں پھینکے۔ آئی ایم سوری چے تالیہ جیسے زبردستی یہ الفاظ ادا کیے، پھر ٹھہرا۔ آپ باس کو پہلے ہی بتا چکی تھیں تو مجھے اعتراف کرنے کو کیوں کہا؟ یہ بتایا تھا کہ غلطی کی ہے، یہ نہیں بتایا تھا کہ کیا غلطی کی ہے۔ بہرحال باس نے یقیناً تمہیں کہا ہوگا کہ مجھ سے معافی مانگنے کے بعد میں تمہیں عثمان سے لیٹر بنوا دوں گی۔ میرا ٹرمینیشن لیٹر، رائٹ؟ وہ کڑواہٹ سے بولا، چہرے پہ بے بسی بڑا غصہ تھا۔ تالیہ نے پرس سے ایک کاغذ نکالا اور عثمان کی میز پہ لا رکھا۔ یہ عبداللہ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے۔ ہم عبداللہ کو اکاؤنٹس میں ایک بہتر جاب دے رہے ہیں۔ وہ جتنی سنجیدگی سے بولی، عثمان کا منہ کھل گیا۔ عبداللہ نے بھی بے یقینی سے اسے مڑ کے دیکھا۔ آپ مجھے جاب دلوا رہی ہیں دوبارہ؟ ہاں، کیونکہ تم نے وان فاتح سے سچ بولا ہے، اور تمہاری اس سے بڑی کیا سزا ہوگی کہ تم روز ایک ہی آفس میں ان کا سامنا کرو گے اور روز اپنی حرکت پہ شرمندہ ہوگے۔ رخائی سے کہہ کے عبداللہ کو گھورا۔ عبداللہ دل سے شرمندہ نہ تھا، اسے بے بسی بڑا غصہ چڑھا ہوا تھا، مگر اس بات نے اس پہ گویا گھروں پانی ڈال دیا تھا۔ چپ چاپ عثمان کے قریب چلا آیا۔ اگر اپنی لکھائی میں نہ لکھتا تو یہ کبھی میرے خلاف اسے استعمال نہ کر سکتی۔ تالیہ کافی بنا کے واپس آئی تو عبداللہ جا چکا تھا اور عثمان اسی طرح بیٹھا تھا، اسے دیکھ کے کنکھارا۔ مجھے خوشی ہے اس کی جاب نہیں گئی چے تالیہ۔ جاب کا چھوٹ جانا انسان کے ساتھ کیا کر دیتا ہے آپ نہیں جانتی۔ عثمان نے تنبیہ کی مگر اسے محض سر جھٹکا۔ اعمال کے نتائج ہوتے ہیں جو بھگتنے پڑتے ہیں۔ فاتح اینک لگائے ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ کوٹ سٹینڈ پہ ٹنگا تھا اور وہ شرٹ کے آستین موڑے، ٹائی ڈھیلی کیے میز پہ کونیاں رکھے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کے نظریں اٹھائیں تو اس نے تمہیں غلط ڈی جے دی تھی؟ معافی مانگی اس نے تم سے؟ انداز دوستانہ تھا۔ صبح اس کی ساری بات سن کے اس نے بس یہی کہا تھا کہ وہ تم سے معافی مانگ لے تو ہم اسے دوبارہ اسی آفس میں ایکوموڈیٹ کر دیں گے۔ جی سر، مانگ لی۔ پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے اسے جاب سے کیوں نہیں نکالا؟ اس نے کافی کا مگ اس کے سامنے میز پہ رکھا اور اچنبھے سے بولی، آپ تو سر جھوٹ کے معاملے میں بہت سخت ہیں، پھر کیوں اسے رکھ لیا؟ کیونکہ مجھے الیکشن لڑنا ہے تاشا۔ میں اپنے ساتھ 16 گھنٹے گزارنے والے لڑکے کو اس موقع پہ دشمن نہیں بنا سکتا، اور یہ تم لوگوں کی ایک دوسرے کے خلاف آفس پالیٹکس تو چلتی رہے گی۔ وہاں سکون ہی سکون تھا۔ رائٹ سر، یہ رہی آپ کی کافی جو آپ کو واقعی پسند ہے۔ پھر اس نے ایک گم کا پیکٹ میز پہ رکھا۔ یہ رہی کرنچی گمز، کیونکہ آپ کام کرتے ہوئے سوگی گمز نہیں چباتے۔ اور ہاں، آپ کے کوٹ سے آپ کی فلیگ پن گر گئی تھی تو میں نئی لے آئی ہوں۔ 2 ایکسٹرا فلیگ پنس میرے بیگ میں بھی ہیں۔ مہارت سے بتاتے ہوئے وہ سٹینڈ تک آئی اور ایک ننھی جھنڈے والی پن اس کے کوٹ پہ لگائی۔ فاتح نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اور اب تمہیں ایک دم سے میری پسند ناپسند کا علم ہو گیا؟ وہ کیا ہے سر کہ یہ میری جاب ہے۔ تالیہ مراد اس کی طرف گھومی اور مسکرا کے بولی، میں نے عبداللہ پہ بھروسہ کر کے سستی دکھائی تھی، لیکن اب میں نے آپ ہی ریسرچ کی ہے اور آپ کے نئے پرانے سب انٹرویوز دیکھ اور پڑھ ڈالے۔ امید ہے اب میں آپ کی ہر چیز کا خیال رکھ سکوں گی۔ ویسے آپ کا وہ بٹوا کہاں گیا جس میں آپ پاپ کارن کے دانے رکھتے تھے؟ ایک دم گرم کڑوے گھونٹ نے فاتح کی زبان جلا ڈالی۔ اس نے تیزی سے مگ نیچے کیا، مسکراہٹ غائب ہوئی اور پیشانی پہ سلوٹیں پڑھیں۔ کون سا بٹوا؟ یہ کس نے کہا تمہیں؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کی پسند ناپسند کا پتہ چلانا میری جاب ہے، اور میں اپنی جاب آخری حد تک کرنا جانتی ہوں سر۔ انٹرویو والے روز میں نے آپ سے کہا تھا نا، تالیہ مراد کو سب کرنا آتا ہے۔
امید ہے الیکشن تک آپ مجھے فائر کرنے کا سوچیں گے نہیں۔ وہ بٹوا آپ کے پاس ہوتا تھا ہمیشہ، اب نہیں ہے، اسے ڈھونڈ لیجئے گا، جتاتی مسکراہٹ سے کہتی وہ مڑی اور باہر نکل گئی۔ وان فاتح کچھ دیر لب بیچے بیٹھا رہا، پھر موبائل اٹھایا اور تیزی سے انگلیوں کو کی پیڈ پہ حرکت دی۔ حالم، کچھ علم ہوا کہ اس رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایک یہی معمہ تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ باہر کرسی پہ بیٹھی اس کا پیغام پڑھ رہی تھی، پھر جواب لکھنا شروع کیا۔ میں کوشش کر رہا ہوں فاتح صاحب، امید ہے آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ پھر اس نے ہینڈ فریز کانوں میں لگائی اور وہیں بیٹھے بیٹھے وہ ویڈیو دوبارہ دیکھنے لگی۔ رات تو عبداللہ کی وجہ سے ذہن بٹا ہوا تھا، اب پوری توجہ سے اس کا ایک ایک لفظ سننے لگی۔ 3 سوال، وہ ان الفاظ کو بار بار دہرا رہا تھا۔ آخر کیا مطلب تھا ان کا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ ایک شور سے بھرپور آفس تھا، لوگ ہر کونے سے گویا نکل نکل کے آ جا رہے تھے، فون کی گھنٹیاں کانوں میں سور پھونک رہی تھیں، ہر کوئی بول رہا تھا، چل رہا تھا۔ ایسے میں ایڈم بن محمد ایک فولڈر تھامے دھڑکتے دل کے ساتھ راہداری میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک دروازے کے سامنے وہ رکا اور ٹائی درست کی۔ تالیہ کی ہدایت کے مطابق اس نے سوٹ پہنا تھا جس میں وہ شدید غیر آرام دہ تھا۔ دروازے کو کھٹکھٹایا اور پھر اندر جھانکا۔ اندر ایک ادھیر عمر صاحب فائلوں میں الجھے بیٹھے تھے۔ وہ ایک ٹیبلوئڈ کا دفتر تھا۔ یہ دلچسپ اور سنسنی خیز قسم کے میگزین ہوتے ہیں جو عام خبروں سے زیادہ چٹ پٹے اسکینڈلز کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس آفس میں جا بجا ایسے ہی پوسٹر لگے تھے۔ اسے دیکھ کے ان صاحب نے ہاتھ سے اشارہ کیا، آ جاؤ آ جاؤ، پھر بالوں کو کھجایا۔ الجھے انداز میں فائلز آگے پیچھے کیں۔ وہ شدید مصروف نظر آتے تھے۔ میں حالم کے ریفرنس سے آیا ہوں۔ وہ سامنے بیٹھا اور کنکارتے ہوئے فولڈر میز پہ رکھا۔ اس میں حالم کی طرف سے ایک سفارشی لیٹر بھی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ آپ کو ایک رپورٹر کی ضرورت ہے جو حقیقی واقعات کو دلچسپ کہانی کی صورت لکھ سکے۔ دیکھو میاں، ہمیں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حالم کے احسان بہت ہیں، مجھ پہ تو میں نوکری دے دیتا ہوں۔ انہوں نے فولڈر اپنے قریب کھسکایا مگر اسے کھولا نہیں، بس سادے اندازے میں بتانے لگا۔ ایڈم کے کندھے ڈھلک گئے، لیکن پھر دوبارہ اپنے جوش کو جگاتے ہوئے بولا، اگر آپ مشہور ایکٹریس ڈیزی مل کے اسکینڈل پہ لکھی میری تحریر پڑھ لیں تو میں شکر گزار ہوں گا، اور سمجھو میں نے پڑھ لی، اور تمہیں بطور فری لانسس رپورٹر رکھ رہا ہوں، تنخواہ مل جائے گی، اور آفس آؤ نہ آؤ تمہاری مرضی ہے، چاہے سارے شہر کی خاک چھانتے رہو، مگر ہفتے میں ایک دن آ کے تمہیں کوئی سنسنی خیز سٹوری جمع کرانی ہوگی۔ ہمارا ٹیبلوئڈ پرنٹ سے زیادہ آن لائن چلتا ہے۔ دیکھو میاں، یہ کتابوں کا دور تو رہا نہیں، یہ اسکرین کا دور ہے، اس لیے تصویریں، ویڈیوز، آرٹیکلز جو بھی ہو لے آیا کرو۔ اب اگر تمہاری طبیعت پہ گرا نہ گزرے تو باہر تشریف لے جاؤ، کیونکہ میں اس اداکارہ کے ایک دم سکارف اوڑھ لینے کو کوئی سازشی رخ دے کر کہانی بنانا چاہ رہا ہوں۔ ایک تصویر لہرا کے دکھائی، وہاں تو نہ لحاظ تھا نہ مروت۔ خلوص ایڈیٹر نے ایک ہی سانس میں اس کے سفارشی اور اپنے جھوٹے ہونے کی تصدیق کی اور جانے کا اشارہ کیا۔ پر ضرور لیجیے گا سر، وہ گہری سانس لے کر بولا اور پھر تھکے تھکے انداز میں باہر نکل گیا۔ کتابوں کا دور نہیں رہا؟ یہ الفاظ میگزین کے دفتر سے گھر تک اس کا پیچھا کرتے آئے تھے۔ گھر کے قریب چھوٹی سی مارکیٹ میں وہ کتابوں کی دکان کے سامنے رک گیا، بدقت قدم اٹھائے اور قریب آیا۔ بنگالا ملایو ہے؟ تھوک نگل کے استفسار کیا۔ وہ کورس کی کتاب تھی اور ہر جگہ مل جاتی تھی۔ وہ دکاندار نے اسے جھٹ تھما دی۔ ایڈم نے دونوں ہاتھوں میں اسے تھاما اور اوپر چہرے کے سامنے لے کر آیا۔ دھوپ میں اس کا سر ورق چمک رہا تھا۔ ملایا کا پھول، آدم بن محمد۔ اداس مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی، پھر اس نے نفی میں سر ہلایا اور کتاب واپس کر دی۔ دکاندار حیران ہوا۔ نہیں چاہیے؟ ایسی کتابیں پڑھ کے ماضی کی خوفناک
قید یاد آنے لگی، اور سب کو یاد کرنے کے لیے بہت حوصلہ چاہیے، دل میں سوچا، مگر کہا صرف اتنا، ابھی نہیں، کچھ وقت گزر جائے تو شاید اسے خرید لوں، یا جیسے بچپن میں چوائس میں چھوڑ دیا اب بھی چھوڑ دوں، اس کو پڑھنا یا نہ پڑھنا میری اپنی چوائس ہے۔ دکاندار نے کتاب رکھ لی اور ایک اچٹتی نظر اس نوجوان پہ ڈالی جو اب قدم اٹھاتا دور جا رہا تھا۔ دنیا عجیب و غریب نمونوں سے بھری پڑی ہے، دکاندار نے سوچا، اور سر جھٹک کے واپس کام کرنے لگ گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو چھوٹے باغیچے میں ٹھنڈی چھایا اتری تھی۔ مرغی اپنے پنجرے میں پرسکون بیٹھی چوزوں کو پروں میں دبائے ہوئے تھی۔ دیوار پہ رکھی باجرے کی پلیٹ سے پرندے دانے چگ رہے تھے۔ اس نے اندر آ کے گیٹ بند کیا تو پرندے چھپاک سے اڑ گئے۔ وہ سیدھا ہوا تو دیکھا برآمدے میں ماں کھڑی سوگوار گیلی نظروں سے اسے دیکھ رہی ہے۔ ماں، کچھ ہوا ہے کیا؟ اس کا ہاتھ دھیرے سے پہلو میں آ گرا، نظریں ماں پہ جم گئیں۔ ایڈم، فاطمہ کے والد نے شادی سے انکار کر دیا ہے، منگنی کا سامان بھی واپس بھیج رہا ہے۔ ایبو نے پلکیں جھپکائی تو آنسو ٹوٹ کے گرتے گئے۔ ایڈم نے دیکھا پہلے بائیں آنکھ سے آنسو گرا تھا۔ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ جب انسان دکھ سے روتا ہے تو آنسو بائیں آنکھ سے پہلے گرتا ہے، جب خوشی سے روتا ہے تو دائیں سے۔ اس کی نظر اس آنسو کے ساتھ نیچے لڑکتی گئی۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانے، تمہاری نوکری کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا۔ مجھے؟ اس کے الفاظ ٹوٹے۔ نوکری مل گئی ہے ایبو۔ آنسو پہ ٹکی نظر ایبو کی ٹھوڑی کے ساتھ نیچے جھکی۔ تنخواہ بھی اچھی ہے اور نوکری بھی۔ وہ اپنا ذہن بنا چکے ہیں، اب نہیں بدلیں گے۔ کوئی بات نہیں ایبو۔ آنسو گریبان میں جذب ہو گیا تو ایڈم کا سکتہ ٹوٹا، بس گہری سانس لی اور آگے آیا۔ میں افسردہ نہیں ہوں ایڈم، تم میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہو، مجھے معلوم ہے۔ ایبو نے بے آواز روتے ہوئے اس کا بازو تھاما تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ماں، میں نے ایک بات جان لی ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لاتا ہے اور پھر نکال کے لے جاتا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے مگر دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے کسی کو کھویا نہ ہو، سب کسی نہ کسی کو کھوتے ہیں ماں۔ کوئی بے وفائی کے ہاتھوں، کوئی موت کے باعث، اور کوئی ذرا سی غلط فہمی کی وجہ سے۔ مگر تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، بے قصور ہوتے ہوئے کوئی ہمیں چھوڑ دے، یہ تو ناانصافی ہوتی ہے۔ کہاں نا، لوگ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے ہم سے دور کر دیتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ سے قریب ہو سکیں۔ میں اپنے اصل سے متعارف ہو چکا ہوں ماں، مجھے زندگی کی کچھ سمجھ آنے لگی ہے۔ میں نے فاطمہ کے لیے لکھنا نہیں چھوڑا، کسی عام سی زندگی اور نوکری پہ راضی نہیں ہو گیا۔ مجھے عام زندگی نہیں چاہیے۔ ماضی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ اگر ایڈم بن محمد کے تایا اس کے بارے میں بڑے خواب دیکھ سکتے تھے تو ایڈم ان کو پورا بھی کر سکتا ہے۔ ایڈم، تم کچھ دن ہر چیز سے دور ہو کے چھٹیاں گزارنے کہیں دور چلے جاؤ، اپنے ذہن کو سکون دو۔ اور ایبو پریشانی سے اس کا اتنا پرسکون انداز دیکھ رہی تھی۔ اس شور ہنگاموں سے بھرپور دنیا سے بہت چھٹیاں گزار لی ہیں ایڈم نے ماں، اب اس دنیا میں واپس آنے کا وقت ہے، اب اس دنیا کے راز کھوجنے کا وقت ہے۔ میں ملاقے جا رہا ہوں، وہاں کچھ ہے جو میرا منتظر ہے، نرمی سے کہہ کے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ایبو اسے بھیگی آنکھوں سے جاتے دیکھتی رہی۔ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ نوکری کیسے کرے گا؟ وہ پریشان تھی مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا دل قدیم ملاقے میں کب کا ٹوٹ چکا تھا، اب تو دل کو دوبارہ سے جوڑنے کا وقت تھا۔ رات بھر بارش برستی رہی تو صبح تک کے ہلکی سڑکیں خوب گیلی اور موسم خوب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ سڑک پہ گاڑیاں معمول کی رفتار سے گزر رہی تھیں اور فٹ پاتھ پہ وان فاتح تیز تیز دوڑتا جا رہا تھا۔ اس نے ٹراؤزر پہ سیاہ ہڈی پہن رکھی تھی جس کی ہڈ پیچھے کو گری تھی، پسینے میں شرح بور۔ وہ کانوں میں ہینڈز فری لگائے بس بھاگتا جا رہا تھا۔ دم ایک سائیکل مین اس کے سامنے آ رکا۔
وہ تیزی سے رکا اور پیچھے ہٹا۔ اگر برا وقت نہ رکتا تو سائیکل والے سے ٹکرا جاتا۔ کانوں سے ہینڈز فری نکالتے وہ خفگی سے اس لڑکے کو ٹوکنے لگا تھا کہ اس نے ایک پیکٹ فاتح کی طرف بڑھایا، حالم کی طرف سے۔ ہیلمٹ والے بائک میسنجر نے پیغام دیا، پیکٹ تھمایا اور زن سے سائیکل موڑ کے آگے لے گیا۔ فاتح نے گہری سانس بھری اور پیکٹ لیے ایک بینچ پہ آ بیٹھا۔ جاگنگ کے باعث تنفس تیز تھا اور بال بھیگ چکے تھے۔ اس نے پیکٹ کھولا تو اندر چند تصاویر تھیں۔ وہ باری باری ان کو دیکھے گیا، پھر فون نکالا اور کال ملائی۔ ایک کام تو کر دیا میں نے آپ کا، حالم کی مطمئن آواز سنائی دی تھی۔ فائل چڑھانے والی تالیہ نہیں تھی، اس کا ثبوت بھیج دیا ہے۔ ہاں دیکھ رہا ہوں، یہ سی سی ٹی وی کی تصاویر ہیں۔ وہ تصویروں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا۔ ان میں وہ عشر کی پارٹی سے نکل کے کیب میں بیٹھتی دکھائی دے رہی ہے اور پھر وہ کیب میں اپنے گھر کے سامنے اتر رہی ہے، اور یہ اس نے آخری تصویر کو سیدھا کیا۔ یہ ایڈم ہے، میرا باڈی مین۔ یہ اس رات تاشا کی گاڑی میرے پورچ سے لے جا رہا ہے۔ جی میں غلط تھا، اس روز تالیہ مراد آپ کے گھر نہیں آئی تھی، وہ تو کیب میں گھر گئی تھی۔ فائل تالیہ نے نہیں چرائی۔ اس نے قریب سے آنکھیں بند کر لیں۔ میں خواہ مخواہ اس کو الزام دیتا رہا۔ حالم کی طرف خاموشی چھا گئی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ تو کیا ایڈم نے؟ ہرگز نہیں، حالم نے تیزی سے کہا، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ کار لے کر چلا گیا تھا، یقیناً عشر نے کسی چور کو ہائر کیا ہوگا۔ حالم، کیا میں تمہیں بیوقوف لگتا ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے تصاویر پیکٹ میں ڈالیں۔ اگر تمہیں میرے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی ہے جس میں ایڈم آتا اور جاتا دکھائی دے رہا ہے، تو تمہیں اس رات کی پوری فوٹیج بھی مل گئی ہوگی جس میں وہ چور داخل ہوتا دکھائی دیا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ تم مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتا رہے؟ سر، عشر نے فائل چرائی تھی، چاہے جیسے بھی چرائی ہو، میں نے آپ کو فائل واپس لا دی ہے، آپ ان بیکار باتوں میں کیوں الجھتے ہیں؟ کیا وہ کوئی میرا قریبی شخص ہے جسے تم بچانا چاہ رہے ہو؟ کوئی خاص ملازم؟ میرا سیکریٹری عثمان؟ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کون میرا دشمن ہے اور دوست۔ فاتح صاحب، ان سوالوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جن کے جواب اگر معلوم ہو جائیں تو ہمیں برے لگیں۔ اگر کسی قریبی شخص سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو میں سیکنڈ چانس پہ یقین رکھنے والا انسان ہوں۔ خدا حافظ۔ اور فون بند ہو گیا۔ وہ جاگنگ کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس کی کار کے ساتھ تالیہ کھڑی تھی۔ گارڈ فاصلے پہ مستعد کھڑے تھے۔ اسے دیکھتے ہی وہ سیدھی ہوئی اور جوس کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ السلام علیکم سر، فاتح نے سلام کا جواب دیا اور ایک گہری نظر اس پہ ڈالتے ہوئے بوتل تھام لی۔ تو یہ لڑکی چور نہیں تھی؟ پھر ڈھکن کھولتے ہوئے سوچ کے بولا، تمہاری پینٹنگ بن گئی ملاقے والے گھر میں جو بنانی تھی؟ انداز نرم تھا۔ بس سمجھیں کام ہو ہی گیا ہے۔ تم اب بھی وہ گھر خریدنا چاہتی ہو؟ سرسری سا پوچھتے ہوئے بوتل لبوں سے لگائی۔ تالیہ سادگی سے مسکرائی۔ نہیں سر، میں چابی کچھ روز میں آپ کے حوالے کر دوں گی۔ وان فاتح کے اندر افسوس سا ابھرا مگر بولا کچھ نہیں۔ خاموشی سے بوتل اونچی کیے گھونٹ بڑھتا رہا۔ وہ منتظر سی اس کا بوتل والا ہاتھ دیکھتی رہی، کیونکہ بوتل اس نے تالیہ کو ہی پکڑانی تھی۔ ہاتھ کا زخم اب مندمل ہو چکا تھا۔ نظریں انگلیوں سے کلائیوں تک پھسلیں تو ایک دم وہ منجمد ہو گئی۔ پھر احساس ہوا کہ وہ بوتل بڑھائے ہوئے ہے۔ گھبرا کے جلدی سے اسے تھاما۔ وہ ناخوش لگتا تھا۔ آپ کا پسندیدہ جوس تھا یہ سر۔ یہ بات نہیں ہے، میرے ٹیسٹ بڈز آج کل کسی شے کو پسند نہیں کر رہے۔ سر جھٹک کے بولا، پھر اسے یک ٹک خود کو دیکھتے پا کے پوچھا، کیا؟ آپ کی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ سنبھلی۔ آپ یہ اپنے ساتھ آفس نہیں پہن کے آتے ہیں نا؟ یہ فٹنس واچ ہے لڑکی، صرف ورک آؤٹ کے وقت پہنتا ہوں۔ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ تالیہ کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔
اس رات وان فاتح کہاں گئے تھے یہ جاننا کچھ مشکل نہیں ہے داتن۔ وہ کار سے ٹیک لگائے مسکرا کے میسج ٹائپ کر رہی تھی۔ اس رات کی ویڈیو میں گھر سے نکلتے فاتح نے فٹنس واچ پہن رکھی تھی۔ وہ جاگنگ کے علاوہ اسے کبھی نہیں پہنتے۔ وہ گھڑی ایک کلیو تھا۔ فٹنس واچ میں GPS ہوتا ہے، ہمیں اس گھڑی کا ڈیٹا چاہیے۔ اس رات وہ کس سڑک کس جگہ سے گزرے ہیں اور وہاں کتنی دیر رہے ہیں، سارا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے قدموں کے نشانات کا پیچھا کروں، اس لیے انہوں نے جان بوجھ کے وہ واچ پہنی تھی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ وہ اندر آیا تو اسرا ڈائننگ ٹیبل پہ موجود ناشتہ کر رہی تھی۔ بس ایک نگاہ غلط اس پہ ڈالی اور توست پہ جام لگانے لگی۔ تم کاغذات نامزدگی واپس لے رہے ہو یا نہیں فاتح؟ عجیب انداز تھا اس کا۔ تم نے اس رات تاشا کو ہمارے گھر سے کار لے جاتے خود دیکھا تھا؟ وہ تولیے سے گردن پونچھتے سامنے آیا اور سنجیدگی سے پوچھا۔ اسرا نے اس غیر متوقع سوال پہ چونک کے اسے دیکھا، پھر کندھے اچکائے۔ ہاں، اس نے کہا تھا کہ وہ کار لینے جا رہی ہے اور ملازمہ نے بھی یہی بتایا تھا کہ وہ خود آئی ہے۔ کیوں؟ ملازموں کو بلاؤ، میں دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اسرا نے زور سے چھری پلیٹ میں رکھی اور چہرہ اٹھا کے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے کیا؟ وہ تولیے کو گردن اور بازوؤں پہ ملتے ہوئے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنا غصہ کیوں اسرا؟ اسرا نے بے بسی سے نیپکن پڑے پھینکا۔ مجھے نہیں معلوم اس نے فائل چرائی تھی یا نہیں، لیکن کیا ہم اس ٹاپک کو بند کر سکتے ہیں؟ جب سے یہ لڑکی ہماری زندگی میں آئی ہے ہر چیز خراب ہونے لگی ہے۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ کیا اب ہم صبح اس کی وجہ سے لڑیں گے؟ اس کو ہماری زندگی میں کون لایا، میں یا تم؟ فاتح نے سوالیہ انداز میں کندھے اچکائے۔ تم نے کہا اس کو ڈنر پہ بلاؤ، اس کو اچھا ٹریٹ کرو، وہ گھائل غزال خریدے گی۔ تم نے کہا اسے ملاقے والا گھر دے دو۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسے 24 گھنٹے سر پہ سوار کر لو۔ وہ نہ جانے کس بات پہ اتنی غصہ تھی۔ یہ صبح صبح یہاں کیوں آ جاتی ہے؟ کیونکہ تمہارے بھائی نے کہا تھا کہ اسے جاب دو، وہ باہر کھڑی اپنا کام کر رہی ہے۔ تم اتنی اپسیٹ کیوں ہو رہی ہو؟ وہ واقعی حیران ہو رہا تھا۔ ایک پیسہ آج تک اس نے نہیں دیا میری نیلامی میں، نہ گھر کے کرائے کی مد میں، صرف پینٹنگ دی جو پتہ نہیں اصلی تھی یا نکلی، مگر جب سے یہ آئی ہے تم گھر آنا بھول گئے ہو۔ اسرا، ہماری الیکشن کیمپین شروع ہو رہی ہے، تمہیں معلوم ہے میں مصروف، اسی لیے تو کہتی ہوں کہ مت قدم رکھو اس دلدل میں۔ ایک آریانہ کو ہونا کم تھا کیا؟ میرے دوسرے بچے بھی دشمنوں کے نشانے پہ آ جائیں گے۔ ہم تاشا اور اس فائل کی بات کر رہے تھے، یہ آریانہ درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ وہ جو بات کو گھما پھرا کے دور لے گئی تھی، اپنی چوری پکڑے جانے پہ غصے سے کرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آریانہ درمیان سے چلی گئی ہے، یہی تو سارا غم ہے فاتح۔ بہرحال اس لڑکی کو میں تمہارے ساتھ کام کرتے نہیں دیکھنا چاہتی، اسے فارغ کرو پلیز۔ وہ اچھا کام کر رہی ہے، میں اسے کیوں فارغ کروں؟ کل تک تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اس نے فائل نہیں چرائی تھی، بس۔ وہ اطمینان سے کہتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ جرم سے زیادہ جرم کا کور اپ اس کے لیے ٹک ٹک کرتا بم بن چکا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ اشر نے بھی شام کو منعقد ہونے والی اس پارٹی میں جانا تھا جہاں اس وقت تالیہ، وان فاتح اور اسرا محمود کے ساتھ موجود تھی، لیکن ہر کوئی دبے الفاظ میں یہی کہہ رہا تھا کہ اشر نہیں آیا، نہ آئے گا۔ جب سے اس نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے وہ کھل کے فاتح سے کنارہ کشی اختیار کر رہا تھا۔ پارٹی ایک ریستوران کے ٹیرس پہ منعقد کی گئی تھی۔ یہاں ہر شام کنسرٹ ہوتے تھے، کبھی آرٹ کی نمائش لگتی، کبھی شادیاں ہوتی۔ یہ KL کا ایک ایلیٹ ریستوران تھا۔ ٹیرس پہ دور دور تک کرسیاں میزیں لگی تھیں، اوپر آسمان نظر آ رہا تھا اور ریلنگ سے جھانکو تو نیچے بہتا ٹریفک
دکھائی دیتا تھا۔ وہ اس وقت دونوں ہاتھ ریلنگ پہ رکھے گردن اٹھائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ گردن پوری اٹھانے سے سنہرے بالوں کو پونی پیچھے سے نیچے جھک گئی تھی۔ تم موقع کی مناسبت سے تیار نہیں ہوئی؟ اسرا کی آواز پہ وہ چونک کے پلٹی تو دیکھا اسرا تنقیدی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو ٹائٹس پہ گھٹنوں تک آتا، سفید فراک پہنے، کندھے پہ بیگ لیے سادہ سی کھڑی تھی۔ خود اسرا نے روایتی باجوک رنگ پہن رکھا تھا اور بالوں کو جوڑے میں باندھ کے کانوں سے ہیرے لٹکا رکھے تھے۔ میں اپنا مقام نہیں بھولتی مسز اسرا، وہ بظاہر مسکرا کے بولی، البتہ اسرا کا طنز اسے چبھا تھا۔ میں یہاں ایک باڈی وومن ہوں، مہمان نہیں۔ میرا کام صرف فاتح صاحب کی زندگی کو ترتیب سے رکھنا ہے۔ گڈ، اسرا نے رخائی انداز میں شانے اچکائے، پھر مڑ کے فاتح کو دیکھا جو قریب کھڑا کسی سے مسکراتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں دوسری طرف کھڑی کچھ لڑکیوں اور لڑکوں پہ اسرا کی نظر پڑی، جو فاتح کو دیکھ کے سرگوشیوں میں دبی دبی پرجوش ہنسی کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ سنو تالیہ، اسرا نے تحکم سے آبرو سے اشارہ کیا، گیدرنگ میں تمہارا کام فاتح کو ان غیر ضروری جھنجھناہٹوں سے محفوظ رکھنا ہے تاکہ وہ آرام سے اپنے دوستوں سے ملاقات کر سکے، رائٹ؟ حکم دے کر وہ آگے بڑھی۔ اسی پل فاتح دوست سے بات ختم کر کے ان کی طرف پلٹا تھا۔ کیوں؟ تالیہ کے کیوں پہ جہاں اسرا بے یقینی سے مڑی، وہاں وہ جون کی طرف آ رہا تھا، ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب کیوں؟ یہ تمہارا کام ہے، اسرا نے بگڑ کے آبرو چڑھائے۔ نہیں مسز اسرا، یہ میرا کام نہیں ہے، میں پرسنل ایڈ ہوں، کنیز نہیں۔ یہ 21ویں صدی ہے اور ذہنوں کو غلام بنانا مشکل ہے میم۔ اگر فاتح صاحب کو خوش آمدی پرسنل ایڈز کی عادت رہی ہے تو ان کو یہ عادت بدلنی پڑے گی۔ میرا کام ان کی سیاسی زندگی کو ترتیب میں رکھنا ہے، مگر میں فاتح صاحب کو ملیشیا کی عوام کو جھنجٹ کہنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ وہ اگر اس مقام پہ ہیں تو اس عوام کی ووٹ کی وجہ سے ہیں۔ یہ لوگ ان سے پیار سے ملنے آئے ہیں اور ایک باڈی وومن کی حیثیت سے میرا فرض ان کو روکنا نہیں بلکہ یہ ہے۔ سادگی اور سکون سے کہہ کے اس نے اپنی سیاہ زنبیل سے ایک سیلفی سٹک نکالی، اسرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے موبائل کھٹ سے سٹک میں لگایا اور مسکرا کے اس گروپ کی طرف مڑی جو چند قدم دور تھا اور جوش اور ہچکچاہٹ سے پرے کھڑا تھا۔ صرف ایک تصویر، وان فاتح کی باڈی وومن مسکرا کے گروپ کو کہہ رہی تھی، اور جہاں اسرا ہکا بکا رہ گئی تھی اور فاتح بالکل ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا، وہاں گروپ کے لڑکے لڑکیوں کے چہرے پہ بے یقینی بھری خوشی پھیلی۔ وہ دوڑ کے اس طرف آئے۔ اسرا اور فاتح میکینکی انداز میں ساتھ ساتھ ہوئے، چہروں پہ خود بخود مسکراہٹیں طاری کر لیں۔ لڑکے لڑکیاں دائیں بائیں کھڑے ہو گئے اور تالیہ ان دونوں کے آگے آ گئی۔ اسمائل ایوری ون۔ وہ اب سیلفی سٹک بلند کیے مسکرا کے تصویریں اتار رہی تھی۔ تصویر کھنچوا کے لوگ ہاتھ ملاتے اور ہٹ جاتے۔ دونوں میاں بیوی مسکرا مسکرا کے تصاویر کھنچوا رہے تھے۔ پارٹی میں دیگر مہمان مڑ مڑ کے ان کو دیکھ رہے تھے، وہاں رش لگ گیا تھا۔ آخری شخص ہٹا تو تالیہ نے سٹک نیچے کر لی اور خوش اخلاقی سے بولی، آپ کو تصاویر ہمارے فیس بک پیج سے مل جائیں گی۔ ایکسکیوز اس ناؤ، اور ساتھ ہی مڑ کے ان دونوں کو آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ فاتح نے ہجوم کو مسکرا کے ہاتھ ہلایا اور مڑ گیا۔ اسرا نے مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں مگر چہرے پہ جبری مسکراہٹ تھی۔ ادب سے چھٹ گیا اور وہ تینوں محفوظ گوشے کی طرف چلے آئے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے ریلنگ پہ ہاتھ رکھے جھک کے نیچے دیکھنے لگی، جب تھوڑی دیر بعد وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری تاشا، وہ چونک کے سیدھی ہوئی۔ فاتح گلاس تھامے اس کو افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ کوٹ سے جھلکتی سفید کالر والی شرٹ، ماتھے پہ سلیقے سے جمے بال، وہ اس کرتے پاجامے والے غلام سے کس قدر مختلف تھا۔ تالیہ کی نظریں اس کی آنکھوں پہ جم گئیں۔ کیوں سر؟ میں نے تم پہ اس فائل کے لیے شک کیا، مجھے معلوم ہے تم نے وہ نہیں چرائی تھی۔ ڈھیر سارے آنسو ایک دم اس کے حلق میں جمع ہوئے مگر وہ خشک آنکھوں سے مسکرائی۔
کیا معلوم واقعی ہی چرائی ہو۔ فاتح نے مسکرا کے شانے اچکائے اور گلاس سے گھونٹ بھرا، پھر ناپسندیدگی سے چپ چاپ گلاس واپس رکھ دیا۔ اس کی ذائقے کی حس متاثر ہو چکی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ آپ چاہتے ہیں میں وہ گھر خرید لوں؟ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ انجان بن گیا۔ تالیہ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت، سر؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ ازلی بے نیازی سے مسکرا کے بولا۔ دونوں ریلنگ کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے اور نیچے دور تک بہتا روشن ٹریفک نظر آ رہا تھا۔ آپ کو فنڈز چاہیے ہیں، ہے نا؟ وہ بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اگر میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تمہارا مطلب ہے کہ تم میرا گھر بکوا سکتی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ میں آپ کو وہاں سے پیسے دلوا سکتی ہوں جہاں سے آپ نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ کیا آپ میری ایک بات مانیں گے؟ وہ کیا؟ وہ بات میں آپ کو تب بتاؤں گی جب میں فنڈز کا چیک آپ کے ہاتھ میں تھماؤں گی۔ پھر توقف سے بولی، چیئرمین صاحب۔ چیئرمین صاحب؟ فاتح نے ابرو اٹھا کے اسے دیکھا۔ یہ قبل از وقت ہے لڑکی۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ ہماری جان بچاتا ہے، اور مجھے بہت کچھ کرنا آتا ہے۔ پہلی چیز ہے مثبت سوچ۔ چیئرمین صاحب، پھر گھڑی دیکھی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں گھر چلی جاؤں، مجھے کچھ کام کرنے ہیں۔ پارٹی ویسے بھی ختم ہونے والی ہے۔ جی، مگر آپ کا گھر دوسرے کونے پہ ہے، ڈرائیور آپ کو ڈراپ کر دے گا اور پھر میں بس پکڑوں گی تو دیر ہو جائے گی، اور ہم پہلے تمہیں ڈراپ کریں گے، سمپل۔ وہ قطعی انداز میں کہہ کے مڑ گیا۔ اسے کوئی بلا رہا تھا۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ تالیہ کی ایمانداری کا یقین ہو جانا سب کچھ بدل رہا تھا، اور اگر اس کو پتہ چلے کہ وہی حالم ہے تو وہ کیسا ریئیکٹ کرے گا۔ وہ جتنی کوشش کرتی اس کے راز اور جھوٹ پھر کسی کونے سے نکل کے اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے تھے۔ عثمان کار چلا رہا تھا۔ وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی اور وہ دونوں میاں بیوی پیچھے تھے۔ فاتح بے نیازی سے باہر دیکھ رہا تھا، البتہ اسرا کو رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا۔ اس سیلفیز والی حرکت غیر دانشمندانہ تھی تالیہ، ہجوم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ فاتح کی یہ سیکیورٹی کے لیے بھی غیر مناسب تھا۔ بالآخر وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولی، آج تو ہو گیا، مگر کوشش کرنا کہ آئندہ۔ ہم ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہے ہیں، نمبر 2 پہ۔ تالیہ نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی، موبائل چہرے کے سامنے کیے جوش سے اطلاع دی۔ فاتح نے چونک کے اسے دیکھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے پیچھے بیٹھا تھا اور اس کا نیم رخ دیکھ سکتا تھا۔ عثمان نے نوجوان کا چیئرمین کے نام سے وہ تصاویر ٹویٹ کی تھیں، اور اب وہ تمام لڑکے لڑکیاں اس ہیش ٹیگ کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ ساتھ ہی عثمان نے پارٹی ممبرشپ کے لیے لنک ڈال دیا ہے۔ پارٹی الیکشن میں یہ لوگ ووٹ ڈالیں گے نا؟ اس نے فون فاتح کی طرف بڑھایا۔ فاتح نے اینک آنکھوں پہ لگائی اور مسکرا کے چمکتی اسکرین پہ انگلی پھیرنے لگا، پھر فون واپس کر دیا۔ تعریف توصیع کی بجائے ایک مسکراہٹ کافی تھی۔ بس یہیں ڈراپ کر دے مجھے۔ اس کے گھر کا گیٹ سامنے آیا تو عثمان نے کار روکی۔ ہیڈ لائٹس نے گیٹ کو روشن کیا تو گیٹ سے نصب لیٹر باکس کے اوپر رکھی سجی ہوئی ٹوکری صاف دکھائی دی۔ تالیہ کی نظریں اس پہ رکیں تو وہ بے چین ہو کے سیدھی ہوئی۔ اسرا نے گردن اونچی کر کے اس کا انداز دیکھا۔ میں چلتی ہوں۔ بیگ اٹھاتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی، پھر رک کے مروتاً کہا، آپ لوگ اندر آئیں نا، کافی پیتے ہیں ساتھ۔ فاتح مسکرا کے نفی میں سر ہلا کے انکار کرنے ہی لگا تھا کہ شیور، مجھے بھی کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اسرا ایک دم مسکرا کے بولی تو فاتح نے پوری گردن موڑ کے اسے دیکھا، آنکھوں میں تنبیہ کی مگر بے سود۔ تالیہ سنبھل کے جلدی سے بولی، پلیز آئیں نا، عثمان کار اندر لے آؤ۔ خود وہ تیزی سے باہر نکل گئی، جلدی سے گیٹ کھولا اور پھر ٹوکری اٹھائی۔ اوپر کارڈ رکھا تھا، ایڈم کی لکھائی میں، وان فاتح کی طرف سے۔ یا اللہ ایڈم، تمہیں کسی کموڈ ڈریگن کے آگے ڈالوں گی میں۔ جلدی سے کاٹ کے 2 ٹکڑے کیے اور ان کو بیگ میں پھینکا،
پھر کوکو پھل اور چاکلیٹ سے بھری ٹوکری اٹھا لی۔ کار اب تک اندر آ چکی تھی۔ اسرا نے کھڑکی سے اس کا کارڈ پھاڑنا غور سے دیکھا تھا۔ اتنا خوبصورت تحفہ بھیجنے والے کا کارڈ پھاڑنا اچھی بات نہیں ہے تالیہ، وہ نیچے اترتے ہوئے خوشگوار انداز میں بولی۔ فاتح نے بھی اترتے ہوئے ایک اچٹتی نظر تالیہ کی ٹوکری پہ ڈالی۔ بھیجنے والا خود غرض ہے، واپس آنے کی بجائے تحفے بھیجتا ہے تاکہ میں اسے بھول نہ جاؤں۔ اتنا بھی بھروسہ نہیں تھا ہمارے رشتے پہ۔ ایک تیکھی نظر فاتح پہ ڈال کے بولی۔ اسرا نے دلچسپی سے ابرو اکٹھے کیے۔ یعنی یہ یقیناً تاشا کے شوہر کی طرف سے ہوں گے۔ کانٹ بلیو کوئی اتنی چاکلیٹس کیسے کھا سکتا ہے؟ وہ بھری ہوئی ٹوکری کو دیکھ کے جھرجھری لیتا دروازے کی طرف بڑھا تو اسرا چونکی بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا۔ تمہارا شوہر بھی ہے؟ وہ دروازے تک آئی اور اسے کھولتے ہوئے سرد مہری سے بولی۔ بالکل ہے مسز اسرا، اور میرا اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بھلے کوئی کچھ بھی کر لے۔ تاشا کا ہسبینڈ دوسرے ملک ہوتا ہے سفر وغیرہ پہ، فاتح آگے بڑھتے ہوئے بیوی کو بتا رہا تھا۔ تالیہ نے دروازہ کھولا تو یہ لاؤنج سفید بتیوں سے جگمگا رہا تھا۔ آ گئیں تم اس مغرور انسان کی خدمتیں کر کے؟ آج کسی کا دایاں ہاتھ کٹوایا شہزادی صاحبہ نے یا نہیں؟ داتن اور ایڈم ایک ساتھ بولے۔ وہ دونوں بڑے صوفے پہ بیٹھے تھے، لیپ ٹاپ سامنے رکھا تھا اور ایک بڑا سا کیک آدھا کھایا پڑا تھا۔ تالیہ نے ان کو بری طرح گھورا اور سامنے سے ہٹی۔ پیچھے سے فاتح، اسرا اور عثمان اندر داخل ہوئے تو جہاں داتن کا چمچ پلیٹ میں آ گرا وہیں ایڈم ہکا بکا سا کھڑا ہوا۔ ایڈم تم یہاں؟ ان تینوں کو جھٹکا لگا تھا۔ ایڈم کی زبان جیسے گم ہو گئی، ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ لیانا صابری ہیں، میری دوست، اور ایڈم سے میری حال ہی میں بہت اچھی دوستی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایڈم اور لیانا میرے گھر کے ری ڈیکور کے لیے کام کر رہے ہیں، اسی لیے میں آج جلدی گھر آنا چاہتی تھی تاکہ شاپنگ لسٹ فائنل کر دوں۔ وہ جلدی جلدی بتاتی آگے آئی اور ٹھک سے لیپ ٹاپ فولڈ کیا، کاغذات اکٹھے کر کے داتن کو تھمائے۔ مہمانوں کے لیے جگہ صاف کرو، بظاہر مسکرا کے کہا۔ داتن نے جلدی سے سلام کیا اور سارے کاغذات جو فاتح کی اس رات کی نقل و حرکت کے پرنٹس آؤٹ تھے سمیٹ کے اٹھ گئی۔ سو ایڈم اور تم اچھے دوست ہو؟ کچھ دیر بعد بڑے صوفے پہ ٹانگ جما کے بیٹھے فاتح نے باری باری دلچسپی سے دونوں کو دیکھ کے پوچھا۔ آن بھی گائے بگائے ایک چپتی ہوئی نظر ایڈم پہ ڈالتا تھا۔ وہ شرمایا، گھبرایا ہوا، کم اعتماد لڑکا نہیں لگ رہا تھا جو پچھلے ماہ وان فاتح کا باڈی مین بننے آیا تھا۔ یہ تو ایک اچھا لباس پہنے پر اعتماد اور پرسکون سا نوجوان لگتا تھا۔ جی مسز اسرا کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے ایڈم سے متعارف کروایا۔ تالیہ سامنے والے صوفے پہ بیٹھی تھی، ایڈم قریب تھا، بس جبری مسکرا کے وضاحت دینے لگی۔ اسرا کے لیے مزید خود کو روکنا مشکل تھا، دلچسپی سے پوچھنے لگی، تو تمہارا شوہر؟ اس کی بات کرتے ہیں۔ کچن میں کھڑی داتن نے گردن گھما کے اور ایڈم نے پوری آنکھیں نکال کے تالیہ کو دیکھا۔ جی پوچھئے؟ تالیہ اسرا کو دیکھ رہی تھی جو تھوڑی تلے بند مٹھی جمائے دلچسپی سے مسکرا رہی تھی۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ جیل میں۔ قید میں؟ داتن اور ایڈم ایک ساتھ بولے تھے۔ داتن تو زیر لب بولی مگر ایڈم کا ٹھنڈا سانس لے کر فاتح کو دیکھ کے قید میں کہنا سب کو سنائی دیا۔ قید میں؟ فاتح نے ابرو اٹھایا۔ شادی سے بڑی قید کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ تالیہ دانت پہ دانت جما کے جبرن مسکرائی۔ شادی قید تو نہیں ہوتی، تم ایسا کیوں سمجھتی ہو؟ وہ حیران ہوا، پھر نظر گھما کے کونے میں رکھی کوکو پھل کی ٹوکری کو دیکھا۔ تو کیا وہ واپس نہیں آئے گا؟ وہ واقعی اپنی باڈی وومن کی شادی کے لیے فکر مند ہوا۔ بلا دینے والوں کی واپسی مشکل ہے سر، ایڈم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں کافی لاتی ہوں، تالیہ جلدی سے کہہ کے اٹھی۔ ایڈم کو تعجبی نظروں سے گھورا بھی صحیح مگر وہ اسی سادگی سے ان دونوں کو دیکھ کے کہہ رہا تھا،
چیتالیہ کا شوہر ہر ہفتے ان کو چاکلیٹ سے بھری ٹوکری بھیجتا ہے مگر خود واپس آنے سے انکاری ہے۔ آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ شاید مجبور۔ فاتح نے محتاط انداز میں شانے اچکائے۔ کسی کے بارے میں یوں ججمنٹ پاس کرنا اچھا نہیں لگتا ویسے۔ وہ کچن میں آئی اور جلدی جلدی چولہے پہ پانی رکھنے لگی۔ دادن اس کے قریب کھسکی اور سرگوشی کی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگنور کرو۔ وہ نظر ملائے بغیر تیز تیز کام کر رہی تھی۔ سر، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ ایڈم نے بات کا رخ بدلا۔ صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے بیٹھے فاتح نے حوصلہ افزا انداز میں سر کو خم دیا۔ پوچھو۔ آپ اپنے ملاقے والے گھر میں کم ہی رہتے ہیں؟ کم؟ ہم تو سال میں 2-4 دفعہ ہی وہاں جاتے ہیں۔ اسرا نے شانے اچکائے۔ نظریں کچن میں کھڑی تالیہ پہ جمی تھیں۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی یہ گھر کسی کو کرائے پہ دیا تھا؟ کرائے پہ؟ نہیں، فاتح مختصراً بولا تو اسرا نے چونک کے اسے دیکھا۔ اپنے اس بریڈ واچر دوست کو تو دیا تھا پچھلے سرما میں، بھول گئے؟ وہ کرائے پہ تھوڑی تھا، چند دن کے لیے چھٹیاں گزارنے آیا تھا وہ، فاتح نے فوراً کہا تو ایڈم نے چونک کے اسے دیکھا۔ بریڈ واچر؟ تمہارے فاتح صاحب کا ایک دوست تھا، پورا مہینہ رہا تھا دسمبر میں، سارا دن پینٹنگ کرتا تھا یا آسمان پہ دوربین سے پرندے دیکھتا تھا۔ اسرا بولے جا رہی تھی تو فاتح نے پہلو بدلا۔ ایڈم، اس روز اشر کی پارٹی کے بعد تاشا کی کار ہمارے گھر سے لینے کون آیا تھا؟ اسرا کو ایک دم سانپ سونگھ گیا۔ ٹرے میں پرچ پیالیاں رکھتی تالیہ کے ہاتھ میں کانچ ٹکرائے ایڈم نے ایک نظر اسرا کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ملے جلے تاثرات ابھرے تھے۔ اس نے ایڈم کو منع کیا تھا کہ وہ فاتح کو نہیں بتائے گا۔ میں لایا تھا، مسز اسرا کو بتایا تھا میں نے، ان سے باقاعدہ اجازت لی تھی شاید۔ بلکہ میم کو میرا چیتالیہ کے لیے یہ کام کرنا اچھا لگا تھا اور اس کام کے انہوں نے مجھے زاہد پیسے بھی دیے تھے تنخواہ کے علاوہ۔ کیوں سر، کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ معصومیت سے ایڈم بن محمد نے سب اگل دیا۔ اسرا دقت خود کو سنبھالے بیٹھی رہی۔ فاتح کا چہرہ بھی بظاہر بالکل پرسکون تھا۔ اس نے بس مسکرا کے سر کو خم دیا۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ تالیہ جلدی سے ٹرے میں بھاپ اڑاتی پیالیاں رکھے لے آئی، میز پہ ٹرے رکھی اور چائے دان کو پہلے کپ میں انڈیلا۔ یہ کافی تو نہیں ہے؟ اسرا نے دھار کا رنگ دیکھ کے ذرا نخوت سے کہا، بظاہر پچھلے موضوع کو بدلا۔ یہ کافی سے اچھی ہے مسز اسرا۔ اسرا اور عثمان کو ان کے کپ پکڑائے، پھر فاتح کے سامنے آئی اور چینک سے اس کے کپ میں قہوہ انڈیلنے لگی۔ سبز بھوری سی دھار لمبی ہو کے کپ میں گرنے لگی۔ وہ مہک، وہ دھار گرنے کا انداز، وان فاتح یک ٹک اس دھار کو دیکھے گیا۔ سوری تالیہ، مگر اس میں تو کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے۔ اسرا نے گھونٹ بھر کے پیالی رکھ دی، مگر وہ صرف فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پیالی اٹھائی، پرچ پیالی کی کانچ آپس میں ٹکرائی، ماضی کی یادیں اس کے سامنے ارد گرد بکھرنے لگیں، مگر وان فاتح کے دماغ کی سلیٹ صاف تھی۔ بس کپ لبوں سے لگایا، چند گھونٹ بھرے۔ یہ کون سی چائے ہے؟ اسے جیسے خوشگوار حیرت نے آن لیا تھا۔ یہ ان پتوں کی چائے ہے جو قدیم چین میں پائے جاتے تھے۔ ان کا ذائقہ چند صدیوں پہلے کے پتوں جیسا تو نہیں ہے، مگر میں نے ان کو اپنے لان میں اگایا ہے، کوئی کھاد نہیں ڈالتی، یہ بالکل آرگینک طریقے سے بڑے ہو رہے ہیں۔ آپ کو اچھی لگی چائے چیئرمین؟ مختلف ہے۔ وہ گھونٹ در گھونٹ پی رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے ذہن کے کسی خانے میں وہ مہک اور ذائقہ دستک دے رہا ہو، مگر اندھیرا اتنا تھا کہ کوئی دروازہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ لوگ جس وقت رخصت ہوئے، تالیہ نے گھر کا دروازہ بند کیا اور آندھی طوفان کی طرح ان دونوں کی طرف آئی۔ تم نے وہ ٹوکری میرے گھر کے باہر رکھ دی؟ کیوں؟ اور اسرا پہ شک کیوں دلوایا ہے ان کو؟ اور آپ کب تک ان سے چھپاتی رہیں گی کہ ان کی بیوی ان کو دھوکہ دے رہی ہے؟ میں ان کی کسی لڑائی کی وجہ نہیں بننا چاہتی۔ تم نے وہ ٹوکری کیوں وہاں رکھی؟ کیونکہ ان کا حکم تھا کہ اس کو آپ کے دروازے پہ رکھنا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ انہیں ساتھ لے آئیں گی؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تم اس کے ساتھ اپنی تصاویر
ٹویٹ کر رہی ہوگی۔ ان دونوں کے درمیان داتن نے بھی غصے سے مداخلت کی۔ میں ان کی باڈی وومن ہوں، میں ٹی وی اور اخبارات میں ان کے ساتھ نظر آؤں گی، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، وہ غصے میں چلائی۔ اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے تالیہ کہ تم نے اسی شہر میں 200 اسکیم کیے ہیں، کوئی نہ کوئی تمہیں پہچان جائے گا، کسی ویٹریس، کسی ملازمہ، کسی ریسیپشنسٹ کے روپ میں۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، جب میں نے درست راستہ اختیار کر لیا ہے تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ تلخی سے بولی، پھر پرس سے ایک موبائل اور گھڑی نکال کے میز پہ رکھی۔ اگر تم دونوں نے اپنی جڑاں مکمل کر لی ہو تو اس واچ پہ کام کرو، اس کا GPS ڈیٹا نکالو اور معلوم کرو کہ وہ اس رات کہاں گیا تھا۔ برہمی سے کہتی اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور صوفے پہ بیٹھی۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئی۔ آپ ماشاء اللہ ان کا موبائل بھی چڑا لائیں۔ اس کی جگہ ایک خراب بیٹری کا ہو بہو یہی موبائل رکھ دیا ہے۔ صبح تک فاتح صاحب کو موبائل بدلے جانے کا علم نہیں ہوگا، صبح اصلی موبائل واپس رکھ دوں گی۔ پھر تفتیشی نظروں سے ایڈم کو دیکھا۔ اور یہ تم سن باؤ کے گھر کا کیوں پوچھ رہے تھے؟ کیونکہ اس گھر میں کچھ ہے جو صحیح نہیں ہے، شاید تیسرا خزانہ ہے جو… سٹاپ اٹ ایڈم، اس نے غصے سے ٹوکا۔ کوئی خزانہ نہیں ہے وہاں، میں نے اپنی زندگی خراب کی ہے خزانے کے پیچھے، جو تم بھی اسی لالچ میں پڑ گئے ہو۔ میں وہ گھر ان کو واپس کر رہی ہوں۔ ایڈم اس بات پہ پریشان ہو گیا۔ اچھا، کل آپ کی چھٹی ہے، ہم دونوں ملاقے جاتے ہیں، آپ اس رات کا سراغ لگانا اور میں خزانے کا۔ اگر میں کل ناکام ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ آپ وہ گھر ان کو ابھی واپس نہیں کریں گی۔ اس نے گھور کے ایڈم کو دیکھا۔ ایک دن، صرف ایک دن ہے تمہارے پاس، جو کرنا ہے کر لو۔ داتن خاموشی سے کی بورڈ پہ انگلیاں چلاتی رہی۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں بھول جاتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ ہے اور ان کے کسی خاص راز سے ناواقف ہے۔ یہ رہا وان فاتح کا روٹ۔ داتن نے اسکرین سامنے کی۔ وہ پولیس اسٹیشن سے نکل کے پیدل چلنے لگا۔ وہ ان گلیوں کو عبور کر کے اس گلی کے اس گھر میں گیا۔ کافی دیر وہ یہاں رہا، پھر وہ باہر نکلا اور اسکرین پہ بنے نقشے پہ سرخ لکیریں بنی آ رہی تھیں۔ داتن انگلی اس لکیر پہ پھیرتے بولی جا رہی تھی۔ پھر وہ سڑک کنارے اس جگہ پہ رکا۔ یہاں ٹیلی فون بوتھ ہے شاید، میں اس جگہ کو پہچانتی ہوں۔ اس نے کوئی کال کی۔ عثمان کو کال کی تھی انہوں نے، ایڈم تیزی سے بولا۔ عثمان نے ذکر کیا تھا اس رات، فاتح صاحب نے اسے کال کر کے مجھے پیسے بھیجنے کو کہا تھا۔ کس چیز کے پیسے؟ داتن نے سوچتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایڈم چپ رہا، بس ایک نظر کوکو پھل کی ٹوکری پہ ڈالی۔ یہ گھر، تالیہ نے اس گھر پہ انگلی رکھی۔ مجھے اس گھر جانا ہے، وہ سوچتے ہوئے ایک عزم سے بولی تھی۔ بہت سے سوالوں کے جواب ملنے والے تھے۔ گھر آتے ہی فاتح سنجیدہ چہرے کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گیا تو اسرا کا دل بری طرح دھڑکا، مگر بڑے حوصلے سے گردن کڑا کے پیچھے آئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ بظاہر لا علمی سے پوچھا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ تاشا کار پک کرنے نہیں آئی تھی اور تم جانتی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھ پہلوؤں پہ جمائے سامنے کھڑا اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تاکہ تم میرے بھائی پہ الزام نہ لگاؤ۔ اگر میں تالیہ پہ شک نہ کرتی تو تم فوراً سارا ملبہ میرے بھائی پہ گرا دیتے۔ وہ تو میں نے تب بھی گرا دیا تھا، تم چپ ہو گئی تھیں، نہیں اسرا؟ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، ماتھے پہ بل پڑے تھے اور رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی، تم اپنے کسی ملازم کو بچا رہی تھیں، یا شاید… وہ جیسے چونکا، شاید خود کو۔ فاتح، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا تم اس کو بنا رہے ہو، وہ چیخ پڑی تھی۔ ایک فائل ہی تو تھی۔ فائل نہیں تھی، وہ وفاداری تھی، سچ تھا اسرا۔ خدا کی قسم، اگر مجھے کبھی علم ہوا کہ تمہارا اس میں کوئی ہاتھ ہے تو کیا کرو گے تم؟ ہاں، وہ غصے سے بولی۔ سارے خوف خدشے ظاہر ہو گئے اور اس نے گویا سینہ تان لیا۔ دی تھی میں نے وہ فائل اشر کو،
خود دی تھی میں نے، تاکہ تم اس گھر کو جسے میں نے اتنے پیار سے سجایا تھا یوں نہ بیچو۔ تم جب سادہ طریقے سے میری بات نہیں سن رہے تھے تو مجھے یہی طریقہ استعمال کرنا پڑا۔ ہاں، دیا ہے میں نے تمہیں دھوکہ، لیکن صرف تمہاری محبت میں۔ کیا کرو گے تم؟ ہاں، چھوڑ دو گے مجھے؟ وہ تو تم تب سے چھوڑ چکے ہو جب سے آریانہ کھوئی ہے۔ میری بیٹی کے ساتھ ہماری شادی بھی کہیں کھو گئی ہے فاتح، تم بھی کھو گئے ہو۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ غصے سے بولتے بولتے ایک دم وہ رو پڑی۔ وہ بالکل سن کھڑا صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اتنی ناخوش ہو میرے کام سے؟ وہ افسوس سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ دکھ اتنا شدید تھا کہ دل کٹ گیا تھا۔ جب تم میری ہر بات اور دلیل سننے کے دروازے ہی بند کر دو گے فاتح، تو بتاؤ تمہارے گھر والے کہاں جائیں؟ ہم کس سے فریاد کریں؟ میری ایک بیٹی کو تمہاری سیاست نے مار دیا، میرے باقی بچوں کو خطرے میں مت ڈالو۔ یہ فقرہ بار بار سن کے بھی تم نظر انداز کر دیتے ہو، کیونکہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، مگر واللہ میں ڈرتی ہوں، اور میں تمہیں یہ الیکشن نہیں لڑنے دوں گی، یاد رکھنا۔ اس نے تنفر سے فاتح کو دیکھتے ہوئے مٹھیوں سے آنسو رگڑے اور پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ وان فاتح کی رنگت بالکل سفید ہو گئی تھی۔ دکھ اور صدمہ بہت شدید تھا۔ وہ چپ چاپ باہر آیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ زینوں کے سرے پہ آریانہ اپنا سفید فراک پھیلائے بیٹھی تھی۔ اسے اوپر آتے دیکھ کے بولی، آپ کو ہمیشہ سے ماما پہ شک تھا، ہے نا؟ تالیہ کو صرف اس لیے الزام دیتے تھے کیونکہ آپ یہ ماننا نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی اپنی بیوی ایسا کر سکتی ہے۔ اب آپ اس شادی میں کیسے رہیں گے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آپ سے یوں خیانت کر سکتی ہیں؟ تمہیں آریانہ یوں جانا نہیں چاہیے تھا۔ وہ درست کہتی ہے، تمہارے ساتھ ہمارا رشتہ بھی کہیں کھو سا گیا ہے۔ وہ سوگواریت سے کہتا زینے چڑھتا گیا۔ وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، آریانہ سے بھی نہیں۔ جدید ملاقے میں رات بھر بارش ہوئی تھی، جس کی وجہ سے صبح سارا شہر دھلا دھلایا سا کھڑا تھا۔ سڑکیں گیلی تھیں اور درختوں کے پتے قطروں سے جگمگا رہے تھے۔ ایسے میں تالیہ اس سہانی صبح ایک سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی، لمبی اسکرٹ پہ سفید منی کوٹ پہنے، بالوں پہ ترچھا ہیڈ جمائے۔ وہ موبائل پہ جی پی ایس کے بتائے راستے کا تعاقب کرتی احتیاط سے قدم بڑھا رہی تھی۔ وان فاتح کا اس رات کا سارا روٹ اس کے سامنے تھا۔ سفر اپنے اختتام کو تھا۔ ایڈم کو اس نے سن باؤ والے گھر میں چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ ابھی تک ان تاروں کے پیچھے لگا ہوا تھا اور خود تنہا یہاں آئی تھی۔ داتن کے علم میں ہی تھی۔ تالیہ نے گزشتہ رات اسے ایک نیا کام تھما دیا تھا۔ تم نے اوپو ریسرچ کرنی ہے میری موٹی دوست؟ کے مخالف امیدوار کی تحقیق کروانی ہے؟ داتن نے پھر سے پوچھا۔ ہاں داتن، جب بھی کوئی الیکشن شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے مخالف امیدوار کی ریسرچ ہی کی جاتی ہے۔ کوئی اسکینڈل، کوئی جرم، کچھ بھی ایسا ڈھونڈنا ہوتا ہے جو اس کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ لیکن عثمان اور پوری کیمپین ٹیم پہلے ہی فاتح کے مخالف امیدواروں پہ ریسرچ میں لگا ہوا ہے، اس لیے ہم ان کے اوپر ریسرچ نہیں کریں گے۔ تو پھر کس پہ کریں گے؟ داتن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شہزادی تاشا ایک ناز سے مسکرائی تھی۔ اس پہ جس پہ دوسرے سارے امیدوار ریسرچ کر رہے ہوں گے، یعنی وان فاتح بن رمضان پہ۔ تالیہ، تم اپنے ہی امیدوار کے راز ڈھونڈنا چاہتی ہو؟ داتن کو جیسے صدمہ ہوا۔ صرف اس لیے کہ اگر میں ڈھونڈ سکتی ہوں تو کوئی اور بھی ڈھونڈ سکتا ہے، اور اگر دوسروں کو راز مل جائیں تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ فاتح کے فائنینشیل ریکارڈز، اسکینڈلز، دوست وغیرہ سب کی چھان بین کرو اور جو بھی ملے مجھے بتاؤ۔ دوسروں کے امیدواروں کے ریسرچرز اور تم میں فرق ہے داتن۔ اگر وان فاتح کا کوئی مجرمانہ راز ہے تو صرف تم اس کو ڈھونڈ سکتی ہو، کیونکہ وہ مسکرا کے بولی، اٹ ٹیکس اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف۔ داتن نے بس افسوس سے اس کی ہٹ درمی کو دیکھا۔ تحمل اس کی مجبوری تھی۔
دوستوں کی محبت کبھی کبھی انسان کو خود اپنی حدود کو آزمانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اور اب تالیہ وہاں ملاقے کی گلیوں میں جی پی ایس کو دیکھتی بھٹکتی پھر رہی تھی۔ سڑک پہ ٹریفک تیز رفتاری سے گزر رہا تھا، وہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ زیبرا کراسنگ عبور کرتے لوگوں کی دائیں بائیں مڑتی گردنیں، ڈرائیو کرتے لوگوں کے کانوں سے لگے ہینڈز فری اور ان کے ہلتے لب، سڑک کنارے اخبار کھولے بیٹھے مہمل لوگ۔ ایسے میں وہ اندر ایک گلی کی طرف مڑ گئی۔ گلی آگے جا کے تنگ ہونے لگی۔ اس کی دیواریں نیلی اینٹوں کی بنی تھیں۔ وہ اینٹوں پہ ہاتھ پھیرتی قدم بڑھا رہی تھی۔ کہیں ٹوٹا کانچ اس کے پوروں سے ٹکرایا، کہیں کوڑے دان کے کھلے دہانے کے اندر ٹوٹا ہوا گملہ رکھا نظر آیا۔ اس گملے میں 3 فیروزی پھول کھلے تھے۔ ایک موڑ مڑی، وہاں قطار میں دروازے تھے، چھوٹے چھوٹے مکانوں کے۔ وہ حساب سے ایک کے سامنے رکی اور دستک دینے کو ہاتھ اس پہ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ کسی نے اسے بند کیوں نہیں کیا تھا؟ اندر چھوٹی سی راہداری تھی جس کے سرے پہ سٹینڈ رکھا تھا۔ تالیہ نے ہیڈ سٹینڈ پہ رکھا اور احتیاط سے اندر داخل ہوئی۔ کوئی ہے؟ ہیلو؟ چکنے انداز میں پکارتی وہ قدم قدم آگے بڑھانے لگی۔ گھر خاموش تھا اور پراسرار بھی۔ اس کی دیواروں میں قدیم ملاقے کی خوشبو بسی تھی۔ لگتا تھا اس کے فرش تلے بھی صدیوں پرانے راز دفن ہوں۔ دوپہر کے باوجود وہاں روشنی خاصی مدھم تھی۔ ایک دم دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو وہ کرن کھا کے مڑی۔ راہداری میں کوئی نہیں تھا اور سٹینڈ خالی تھا۔ اس کا ہیڈ وہاں نہیں تھا۔ تالیہ کا ہاتھ اپنے پرس میں رنگ گیا۔ آہستہ سے اس نے ننھا ٹیزر نکالا، ننھا سا آلہ جو کرنٹ لگا کے بے ہوش کرنے کے کام آتا ہے، اور اسے پکڑے آگے بڑھی۔ کون ہو تم اور سامنے کیوں نہیں آتے؟ اونچی آواز میں پوچھا۔ پھر ایک دیوان خانے میں داخل ہوئی تو وہ بھی سنسان پڑا تھا۔ سامنے فرشی نشست بچھی تھی اور اوپر ایک شیلف میں کتابیں رکھی تھیں اور چند عجیب و غریب چیزیں، پتھر اور سونے سے بنے جانور، سیپیاں، موتی۔ وہ ٹرانس میں چلتی کتابوں کے شیلف تک آئی۔ وہاں قدیم جلدوں والی کتابیں سجی تھیں اور ہر دوسری پہ بیمپیوڑا لکھا نظر آتا تھا، جانے کتنے برسوں کی شکار بازوں پہ لکھی۔ ساری کتاب یہاں جمع کر دی گئی تھیں۔ کسی شکار باز کا گھر تھا۔ کیا اس زمانے میں بھی وہ تھے؟ اور اگر تھے تو فاتح وہاں اس سے ملنے کیوں آیا تھا؟ کہ اپنی یادداشت کا علاج پوچھنے؟ ہوا کے جھونکے کی جیسی آواز آئی تو وہ ایڑیوں پہ گھومی۔ خالی کمرے کے وسط میں میز پہ اس کا سفید ہیڈ رکھا تھا۔ تالیہ مراد کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اتنی خاموشی سے کون اس کا ہیڈ وہاں رکھ گیا تھا؟ یو نو، وہ اونچا سا بولی۔ ہاتھ کی اتنی مہارت سے چیزوں کو غائب اور حاضر صرف 2 لوگ کر سکتے ہیں، جادوگر اور چور۔ تم کیا ہو؟ وہ خالی در و دیوار سے سوال پوچھ رہی تھی۔ لگتا تھا وہاں کوئی نہ تھا، سانس لینے کی آواز تک نہ آتی تھی۔ میں دونوں ہوں، شہزادی تاشا بنت مراد راجہ۔ آواز عقب سے آئی تو وہ کرن کھا کے گھومی۔ بغلی دروازے کی چوکھٹ پہ وہ کھڑا تھا، سینے پہ ہاتھ باندھے مسکرا رہا تھا۔ تالیہ کی ششدر نظریں اس کے ننگے پیروں سے اوپر اٹھتی گئیں۔ شب خوابی کے ٹراؤزر اور گاؤن میں سامنے بیلٹ سے گرا لگائے وہ چمکتی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ لمبے بھورے بال اور وہ چمکتی آنکھیں جن کو برسوں سے پہچانتی تھی۔ تالیہ مراد ساکت رہ گئی۔ ٹیزر آہستہ سے ہاتھ سے چھوٹا اور فرش پہ جا گرا۔ تم بھی شکار باز تھے؟ اتنے سال گزر گئے اور تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ تم شکار باز تھے۔ وہ بے یقینی سے سامنے کھڑے شخص سے اٹک اٹک کے مخاطب تھی۔ کیا تمہیں کبھی سمجھ نہیں آیا کہ میں تمہیں یتیم خانے میں شہزادی کیوں کہا کرتا تھا؟ پتری تالیہ، ذوالکفلی دھیرے سے بولا۔ وہ ابھی تک منجمد تھی۔ سن باؤ کے آنگن میں تازہ صبح پھیلی تھی۔ صحن اب برابر ہو چکا تھا اور اینٹیں کب کی سوکھ چکی تھیں۔ ایسے میں ایڈم بن محمد آستینیں چڑھائے تار کو باہر نکال رہا تھا۔
تار کیاری میں دبی تھی اور اب اس نے مٹی سے لتھڑے ہاتھوں سے اسے پورا نکال لیا تھا۔ پھر اس کا تعاقب کرتا وہ اس دیوار تک آیا جہاں دوسری تاروں کے ساتھ وہ بندھی تھی۔ ایک موٹی سیاہ تار بغیر مقصد کے یہاں کیوں تھی؟ ایڈم نے دستانے چڑھائے اور غور سے تمام تاروں کو الگ کرنے لگا۔ کیبل، انٹرنیٹ، بجلی، ٹیلی فون، ہر ایک کی تار الگ تھی۔ یہ تار ان میں سے کسی کے مقصد کے لیے استعمال نہ ہوتی تھی۔ بظاہر یہ کیبل کی موٹی سیاہ تار لگتی تھی، مگر جب کیبل کی تار پہلے سے موجود تھی تو اس کا یہاں کیا کام؟ گچھے سے تاریں الگ کرنے پہ اسے نظر آیا کہ وہ موٹی تار گھر سے باہر جا رہی تھی۔ کیا وہ اس تار کا پیچھا کرے یا اسے یوں ہی چھوڑ دے؟ مگر نہیں، سن باؤ کا تیسرا خزانہ کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ وہ وقت میں سفر کر کے آیا تھا، وہ سلاطین کے درباروں اور محلوں کو دیکھ آیا تھا، وہ فیری ٹیلز کو ماننے لگا تھا۔ چیتالیہ کا یقین اگر کھو گیا تھا تو اس کا بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے 2 دفعہ اس گھر کے صحن کے رازوں کو کھوجنا چاہا تھا۔ پہلی دفعہ وقت کا خزانہ ملا اور دوسری دفعہ مجسمے تلے خالی صندوق۔ کیا وہ سب بغیر مقصد کے تھا؟ نہیں، وہ سب تیاری تھی یقیناً کسی تیسرے خزانے کی۔ ایک عزم سے اس نے دستانے اتارے اور اندر جا کے ہاتھ دھوئے، پھر گھر سے باہر نکل آیا۔ سیاہ تار گھروں کی دیواروں سے گزرتی بجلی کے کھمبے تک جا رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورتی سے درختوں اور دیواروں میں کیموفلیج کی گئی تھی کہ دور سے دکھائی نہ دیتی تھی۔ ایڈم پیدل چلتا اس تار کا پیچھا کرتا گیا۔ وہ اگلی گلی میں داخل ہو کے اس سے بھی آگے مین روڈ پہ نکل گئی۔ وہاں وہ کھمبوں سے گزرتی سڑک کے پار جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی عام تار یوں اتنی دور تک نہیں جایا کرتی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ ایڈم کی ایکسائٹمنٹ میں اضافہ کر رہا تھا۔ سڑک عبور کر کے وہ سامنے آیا جہاں کاروباری مرکز سا بنا تھا۔ ایک طرف پارک تھا اور سامنے قطار میں 3 اونچے اونچے ہوٹل کھڑے تھے۔ وہ تار ایک ہوٹل تک جا رہی تھی۔ ایڈم تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پیچھے چلتا آیا۔ ہوٹل کی عقبی دیوار سے گزرتی وہ پیچھے اس طرف چلی گئی جہاں کمروں کی عقبی کھڑکیاں تھیں اور سپلٹس یونٹ لگے تھے۔ ایڈم نے گردن اٹھا کے دیکھا، وہاں تار کو مہارت سے پینٹ کر دیا گیا تھا اور وہ بالکل ڈھکی چھپی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ اتنا دیکھ سکتا تھا کہ وہ 5ویں منزل کے ایک کمرے کی دیوار تک جا کے غائب ہو گئی تھی۔ یقیناً دیوار میں کوئی سوراخ کر کے اسے کمرے کے اندر گھسایا گیا تھا۔ تعاقب یہاں تک ختم ہو جاتا تھا۔ اب آگے وہ کیا کر سکتا تھا؟ احتیاط سے کمرے کی پوزیشن نوٹ کی اور پھر ہوٹل کے اندر چلا آیا۔ سنجیدہ شکل بنائے سیدھا اوپر گیا۔ 5ویں منزل پہ آ کے وہ اس طرح آیا جہاں وہ کمرہ تھا۔ بند دروازے پہ "ڈو ناٹ ڈسٹرب" کا سائن لگا تھا۔ وہ ابھی متعامل سا وہاں کھڑا ہی تھا کہ سامنے ٹرالی دھکیلتے ہوئے بیڑا چلا آ رہا تھا۔ "کچھ چاہیے آپ کو سر؟" "ہاں وہ…" ایڈم گھبرایا۔ "یہ لیانا صابری کا کمرہ ہے؟" جلدی میں یہی نام ذہن میں آیا۔ "سر، یہ ہوٹل کا پریزیڈنشل سویٹ ہے، یہاں خاص مہمان ٹھہرا کرتے ہیں اور ہم ان کی معلومات یوں نہیں دے سکتے۔" اوکے فائن، مجھے شاید 4تھے فلور پہ جانا تھا"، وہ جلدی سے کہتا تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہوٹل سے نکلتے ہی اس نے قدم ایک بجلی کے کام والی دکان کی طرف بڑھا دیے۔ وہ آتے وقت کیاری میں دبی تار کے سرے کا ایک بالشت بھرا لمبا ٹکڑا کاٹ لایا تھا۔ دکان میں جاتے ہی اس نے وہ سیاہ سانپ جیسا ٹکڑا کاؤنٹر پہ رکھا۔ "یہ کس چیز کی تار ہے؟" لگی لپٹی کے بغیر پوچھا۔ "یہ کیبل کی تار ہے بلکہ…" سیلز مین نے الٹ پلٹ کے بغور جائزہ لیا۔ "ایک منٹ۔" اس نے چاقو سے تار کو کاٹا اور اندر لگی رنگ برنگی پتلی تاروں کو علیحدہ کیا۔ "یہ ایتھرنیٹ کیبل ہے سر، اس کو باہر سے موٹا سیاہ خول چڑھا کے کیموفلیج کیا گیا ہے۔" ایڈم نے گہری سانس لی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کس چیز کی تار تھی، اور وہ برڈ واچر یعنی پرندے دیکھنے والا جو اس کا دوست تھا فاتح کا، اس تار کے ذریعے سارا دن اس گھر میں بیٹھ کے کیا دیکھتا تھا؟ کم سے کم پرندے نہیں۔ "ایک DVR ادھار پہ مل سکتا ہے؟" اس نے معصوم شکل بنا کے پوچھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بے جان سے گود میں دھرے تھے اور وہ گھٹنے ملائے شل سی 2 جانوں بیٹھی تھی۔
سامنے کھڑے ذوالکفلی اس کی طرف پشت کیے دیا سلائی رگڑ رہا تھا۔ تو آپ شکار بازوں کے سربراہ ہیں؟ اتنے برس گزر گئے اور مجھے کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ وہ جیسے صدمے میں تھی۔ پتہ چلنا ضروری بھی نہیں تھا، میں نے اپنا کام کرنا تھا اور تم نے اپنا۔ دیا سلائی رگڑنے سے آگ کا بھڑکتا ہوا ننھا سا شعلہ جل اٹھا۔ ذوالکفلی جھکا اور دیوار پہ نصب سیڑھیوں کی مانند سٹینڈ کے آخری شیلف پہ رکھی موم بتی کو سلگایا۔ آپ جانتے تھے کہ میں کون ہوں؟ اس نے گلہ آمیز نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ تم 15ویں صدی کے ملاکے کی شہزادی تالیہ بنت مراد ہو، جس نے بعد میں اپنا نام تاشا رکھ ڈالا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں مجھے تالیہ کی بڑی بہن لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو حقیقت معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی وقت کے مسافر رہے ہیں۔ نہ صرف میں وقت کا مسافر ہوں بلکہ اپنے زمانے کے وقت کے مسافروں کی یادداشتیں میرے پاس محفوظ ہوتی ہیں۔ کیا اب ہم اس شخص کی بات کریں جس کی بات تم کرنے آئی ہو؟ وہ جھک کے ایک ایک موم بتی جلا رہا تھا۔ موم بتیاں سینٹڈ تھیں، دھیرے دھیرے چارسو صبری کی خوشبو پھیلنے لگی۔ وان فاتح آپ کے پاس کیوں آیا تھا؟ وہ سیدھا ہوا اور پھونک مار کے دیا سلائی بجھائی، پھر تالیہ کی طرف پلٹا اور ہلکا سا مسکرایا۔ اپنی یادداشت کے بارے میں سوال کرنے۔ کیا اس کی یادداشت واپس آ سکتی ہے؟ وہ بے قراری سے آگے ہوئی۔ لمحے بھر کو دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو اس کو بتایا تھا۔ وہ بوتل دیکھ رہی ہو؟ ذوالکفلی نے نظریں تالیہ پہ جمائے رکھے انگلی سے شیلف کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی نگاہیں اس طرف اٹھیں۔ وہاں شیشے کی ننھی بوتلیں رکھی تھیں، ان میں سفید دھوئیں جیسا مائع بھرا تھا۔ ان میں سے پہلی وان فاتح کی ہے۔ اس کی یادداشت وقت کی قید میں ہے۔ جس دن اس کو 3 سوالوں کے جواب مل جائے گا یہ بوتل خالی ہو جائے گی۔ کون سے 3 سوال؟ وہ یک ٹک ان ننھی بوتلوں کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی کام کرنے کا سب سے اہم وقت کون سا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی میں سب سے اہم کون سا کام ہوتا ہے؟ اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم شخص کون ہوتا ہے؟ یہ کیسے سوال ہوئے؟ کاموں کے مختلف وقت ہوتے ہیں اور سب کی زندگی کے ترجیحی کام بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اور شخص؟ اس نے اچنبھے سے ذوالکفلی کو دیکھا۔ ہر ایک کا اہم شخص دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ نہیں پتری تالیہ، ان سوالوں کے جواب سب کے لیے ایک ہی ہیں۔ اس کو یہ جواب معلوم تھے مگر معلوم ہونا کافی نہیں۔ جس دن وہ ان کی حقیقت کو قبول کر لے گا اس کی یادداشت واپس آ جائے گی۔ تم اس کی خود سے مدد کرو تو یہ الگ بات ہے مگر وہ مدد نہیں مانگ سکتا، لیکن یہ جواب اس کو خود ڈھونڈنے ہوں گے۔ مگر میری یادداشت وہ کیوں ٹکڑوں میں واپس آنے لگی تھی؟ جب میں پہلی دفعہ KL کے ایئرپورٹ پہ تھی تو مجھے ویژن نظر آنے لگے تھے مگر وہ مستقبل کے تھے، ماضی کے نہیں۔ سچے خواب دیکھنا تمہارا ذاتی گفٹ ہے، یہ ہر وقت کے مسافر کے پاس نہیں ہوتا، میرے پاس بھی نہیں ہے۔ البتہ اس کا اتنے سال بعد واپس آنا اس بات کی نشانی تھا کہ تم نے ایئرپورٹ پہ کچھ ایسا ضرور کیا تھا جس نے تمہارے دل کو کسی ایک سوال کی حقیقت سمجھا دی تھی۔ اس کی وجہ سے تمہارے دماغ پہ لگی وقت کی زنجیر کی چند کڑیاں کھل گئی تھیں، مگر مکمل یادداشت اس لیے واپس نہیں آئی کیونکہ تم نے باقی 2 سوالوں کے جواب نہیں سمجھے۔ مجھے یاد نہیں اس روز میں نے کیا کیا تھا۔ تالیہ نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا اور دوبارہ سے شیلف پہ رکھی بوتلوں کو دیکھا۔ ان میں سے میری یادداشتیں کس بوتل میں محفوظ ہیں؟ ذوالکفلی اس کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اس سوال کا کوئی فائدہ نہیں پتری تالیہ۔ اس نے واپس ذوالکفلی کو دیکھا تو آنکھیں بھیگنے لگیں۔ کیا آپ فاتح کو بغیر جواب ڈھونڈے اس کی یادداشتیں واپس نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سب کرنا ضروری ہے؟ میں بہت تکلیف میں ہوں۔ وہ خود تکلیف میں ہے مگر اس کو علم نہیں۔ ہر جادو کی قیمت ہوتی ہے جو چکانی پڑتی ہے۔ ذوالکفلی نے نرمی سے شانے اچکا دیے۔ ایک دم ہوا کا جھونکا آیا اور موم بتی بجھ گئی۔
تالیہ کی امیدوں کا دیا بھی جیسے ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ وقت میں سفر کی قیمت بہت بھاری تھی۔ اتوار کی صبح KL کی سڑکیں چھٹی کے باعث ویران ویران لگتی تھیں۔ ایسے میں سڑک کنارے ٹہلتے لوگوں میں سے ایک وان فاتح بھی تھا، جو جاگنگ کر کے اب تھکا ماندہ آہستہ قدموں کے ساتھ گھر کی طرف جا رہا تھا۔ کانوں میں سفید ہینڈز فری لگے تھے اور ٹی شرٹ پشت سے پسینے میں بھیگی تھی۔ پیشانی اور بال بھی تر تھے۔ ملیشیا میں ویسے بھی ہوا میں نمی بہت تھی اور باہر نکلو تو ذرا دیر بعد پسینہ آنے لگتا تھا۔ تو پھر جاگنگ کر کے آیا تھا۔ گھر کا گیٹ ہاتھ سے کھول کے اندر داخل ہوا تو نظریں کار کی طرف اٹھیں۔ وہ روز وہاں ٹیک لگائے جوس کی بوتل لیے کھڑی ہوتی تھی۔ آج اس کی چھٹی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یوں ہی اس کی کمی محسوس ہوئی تھی، مگر پھر کار کی طرف اٹھی نظریں وہیں ٹھہر گئیں۔ پورچ میں 3 کاریں کھڑی تھیں۔ تینوں مختلف پارٹی عہدے داران کی تھیں، یعنی اتنے سارے لوگ اتوار کی صبح اس کے گھر آئے تھے۔ وہ حیرت سے ہینڈز فری کان سے کھینچتا تیز قدموں سے آگے آیا۔ اندر داخل ہوتے ہی لاؤنج سے آوازیں آتی سنائی دیں۔ ڈائننگ روم کی جگہ اسرا نے ان کو لاؤنج میں بٹھا دیا۔ فاتح کے ابرو تعجب میں بنچے۔ سبک قدمی سے چلتا سامنے آیا تو دیکھا وہاں اسرا اور 4 پارٹی عہدے داران موجود تھے۔ اسرا بے چینی سے ٹہل رہی تھی، جیسے اس کی منتظر ہو۔ اسے دیکھ کے سب خاموش ہوئے اور جگہوں سے اٹھے۔ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس، ماتھے پہ آئے بھیگے بالوں والا فاتح بن رمضان نے تعجب سے باری باری سب کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ ایک صاحب نے ریموٹ اٹھایا اور خاموشی سے ٹی وی آن کر دیا۔ فاتح نے چونک کے اسکرین کو دیکھا۔ ملیشیا میں خبروں کے چینل حکومت کے ہوتے تھے اور ان پہ اپوزیشن کے لیڈرز کے خلاف خبریں پورے دھڑلے سے چلائی جاتی تھیں۔ اب بھی وان فاتح کے بارے میں خبر چل رہی تھی۔ وہ اشر کی پارٹی کی ویڈیو تھی اور فاتح گول میز پہ بیٹھا مسکرا کے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، تو پھر کیا ہم بھی صوفیہ رحمان والے کام شروع کر دیں؟ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرا کے ساتھ والے دوست سے پوچھ رہا تھا۔ وزیر اعظم صاحبہ تو وہ خاتون ہیں جو کسی بھی انٹلیکٹ یا اچیومنٹ کے بغیر اس مقام پہ آئی ہیں۔ ایسی عورتوں کو گولڈ ڈگر کہا جاتا ہے۔ تم چاہتے ہو میں بھی گولڈ ڈگر بن جاؤں؟ میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی ہے، محظوظ انداز میں کہنے پہ گول میز والے دوستوں نے کہکا لگایا۔ اسرا اور اشر کو بھی اس ویڈیو میں ہنستے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ لاؤنج کے سرے پہ کھڑا فاتح ایک دم ہنس پڑا۔ یہ کس نے بنائی؟ اسرا نے ٹی وی بند کیا اور تعجبی انداز میں اسے گھورا۔ فاتح، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ تم نے صوفیہ رحمان کو گولڈ ڈگر کہا ہے اور ساتھ میں میرا بھی حوالہ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم نے صوفیہ کے ایک امیر آدمی سے شادی پہ چوٹ کی ہے۔ اسرا تیز تیز بولتی سامنے آئی۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں بھی گولڈ ڈگر بن جاؤں، یعنی ایک بیوی کو چھوڑ کے کسی اور امیر عورت سے شادی کر لوں۔ یہاں الیکشن کے فنڈز کی بات ہو رہی تھی، مگر لوگوں کو سیاہ و سباق نہیں معلوم۔ اس نے فوراً وضاحت دی۔ رات کی جھڑپ ایک دم دونوں بھول گئے تھے۔ فاتح صاحب، سارا میڈیا آپ کے خلاف بول رہا ہے۔ وہ آپ کے اس کمنٹ کو میسوجنسٹ کہہ رہے ہیں۔ سارے فیمنسٹ سوشل میڈیا پہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ آپ نے ہر متعلقہ عورت کی بے عزتی کی ہے۔ پھر عثمان پریشانی سے بولا، سر ہم بہت مشکل میں پڑ گئے ہیں، آپ کا امیج خراب ہو رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ فاتح لمحے بھر کو خاموش ہوا۔ تاثرات سنجیدہ ہوئے، پھر قدم قدم چلتا قریب آیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ بہرحال اب جو ہونا تھا ہو گیا ہے، مگر یہ ویڈیو لیک کس نے کی ہے؟ وہ معاملے کی سنگینی کا احساس کر کے سوچ میں پڑ گیا تھا۔ سر، شاید ہم کبھی نہ جان سکیں یہ کس کی حرکت تھی، اور اس وقت اہم صرف یہ ہے کہ ہم اس مسئلے سے کیسے نکلیں۔ عثمان فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے شائبہ تک نہ ہوتا تھا کہ یہ ویڈیو اس نے خود بنائی تھی۔ وہ سب فاتح کو اسی فکر مندی سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی۔ اخبارات، چینلز، سوشل میڈیا اس کو اس وقت لعن طعن کر رہے تھے۔ وہ احساس کر سکتا تھا۔ چند لمحے کے لیے سوچتا رہا۔ اوکے، میں کپڑے بدل لوں اور پھر آفس میں میٹنگ بلاؤ اور پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈیمیج کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ وہ تحکم سے کہہ کے مڑنے لگا، پھر واپس گھوما
اور عثمان کو مخاطب کیا، میری کافی، میری انرجی ڈرنکس، ان سب کو کون دیکھے گا؟ عثمان گھبرا کے سیدھا ہوا، سر آپ کی پرسنل ایڈ نے آج چھٹی لی تھی، اور تو میری پرسنل ایڈ کو بتاؤ کہ جیسے خبروں کے بننے کی چھٹی نہیں ہوتی ویسے ہی اس کو بھی چھٹی کرنے کی لگژری نہیں ہے۔ ذرا رخائی سے کہہ کے مڑ گیا۔ کمرے میں ایک دم تناؤ کسی کیفیت چھا گئی تھی۔ وہ اب تیز تیز راہداری کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا اور وہ سب خاموش اور فکر مند بیٹھے لوگ ہر گزرتے پل کے ساتھ فاتح کو فکر مند ہوتے محسوس کر سکتے تھے۔ ملاقے کی صبح باسی ہو رہی تھی، دھوپ نکل آئی تھی اور حبس ہونے لگا تھا۔ وہ سرخ حویلی میں داخل ہوئی تو راہداری پار کرتے ہی برآمدے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ایڈم نظر آیا۔ اسے دیکھ کے وہ جوش سے اٹھا، جیسے کچھ بتانے لگا ہو، پھر اس کا تھکا تھکا چہرہ دیکھ کے رکا۔ آپ کو ملا وہ گھر؟ ہاں، اور شکار بازوں کا سربراہ بھی مل گیا۔ اس نے پست لہجے میں مختصراً روادات سنا دی، ساتھ ساتھ وہ بے دلی سے اپنی چیزیں بھی اکٹھی کر رہی تھی۔ اوہ، تو کیا تھے وہ 3 سوال؟ ایڈم، میں ابھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، عثمان نے واپس بلایا ہے، آفس میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، مجھے فلائٹ پکڑنی ہوگی۔ تم آ رہے ہو؟ نہیں، میں؟ پھر وہ جلدی سے لیپ ٹاپ اس کی طرف پھیرتا بتانے لگا، یہ دیکھیں مجھے کیا ملا۔ بیگ میں چارجر ڈالتی تالیہ نے مڑ کے اچٹتی نظر اس پہ ڈالی۔ اسکرین پہ ویڈیو کھلی تھی، ایک پرتعیش کمرے کا اندرونی منظر جہاں نفاست سے بیڈ بنے تھے اور خالی صوفے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تار ایتھرنیٹ کیبل تھی جو ایک قریبی ہوٹل کے ایک کمرے کے اندر جاتی ہے اور وہاں کوئی خفیہ جاسوسی کیمرہ نصب ہے کسی بلب یا گلدان وغیرہ میں۔ یہ انتہائی ہائی ڈیفینیشن کمرہ ہے۔ جو آدمی یہاں رہتا تھا یقیناً اس نے یہ تار لگائی تھی تاکہ اس کمرے کے مکین پہ نظر رکھ سکے۔ اوہ، میں تمہیں بتانا بھول گئی، صبح میں نے فاتح صاحب کو میسج کر کے پوچھا تھا اس براڈ واچر کے بارے میں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کسی خفیہ سرکاری ایجنسی کا کارندہ تھا اور اسے کسی ہوٹل میں کسی پہ نظر رکھنے کے لیے یہ گھر چاہیے تھا۔ کوئی ہیروئن اسمگلر تھا شاید، جو اس کمرے میں رہائش پذیر تھا۔ لو جی، ایڈم کے کندھے ڈھلک گئے، آپ مجھے صبح بھی بتا سکتی تھیں۔ مگر ایڈم، وہ بندہ تو سال پہلے پکڑا گیا تھا اور اس کمرے میں تو اب وہ رہتا بھی نہیں ہے۔ اسرا کو معلوم نہ تھا مگر یہ گھر میرے پاس ہے تو میرے پوچھنے پہ فاتح صاحب نے صاف صاف بتا دیا۔ ہاں مگر کیمرہ تو اس نے نہیں اتارا نا، کیمرہ تو موجود ہے۔ ایڈم، تم فضول میں وقت ضائع کر رہے ہو۔ اس کمرے میں کوئی نیا آدمی آ کے ٹھہرتا ہوگا، تم اس پہ نظر رکھ کے کیا کرو گے؟ اس نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے بیزاری سے کہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، کچھ سوالوں کے جواب صرف وقت دے سکتا ہے، مگر چیتالیہ میں بتا رہا ہوں اس کمرے میں کچھ ہے۔ اوہ ایڈم، آپ کو دیر ہو رہی ہے، وہ بے مروتی سے کہہ کے دوبارہ اسکرین کے سامنے جم گیا۔ تالیہ نے افسوس سے اسے دیکھ کے سر جھٹکا اور بیگ اٹھا کے مڑ گئی۔ جتنی جاسوسی کرنی ہے اس خالی کمرے کی کر لو، 1 ہفتے بعد میں اس گھر کو واپس کر رہی ہوں۔ جتنی خفگی سے پکارتی وہ اب باہر جا رہی تھی۔ ایڈم ڈی وی آر سے بڑی سیاہ تار اور لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا، اب پوری دل جمی سے اس کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خالی تھا، نہ کوئی حرکت، نہ کوئی ذی نفس، صرف ایڈم بن محمد کا یقین تھا جو اس کے ساتھ تھا، کچھ تو ہے اس کمرے میں۔ چھٹی کے باوجود آج بی این کا آفس دھیرے دھیرے لوگوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ جس کو خبر ملی کہ متوقع چیئرمین کی ذاتی ویڈیو لیک ہوئی ہے، وہ فکر مندی سے آفس آ گیا۔ کیا اشر اور کیا فاتح سب کانفرنس روم میں اکٹھے ہو گئے۔ فاتح اور اشر کے علاوہ جو تیسرا امیدوار چیئرمین کا الیکشن لڑ رہا تھا وہ بھی وہیں موجود تھا۔ الیکشن پارٹی صدارت کا آپس کا معاملہ تھا اور اگلے ماہ ہونا تھا، مگر یہ مسئلہ بی این پارٹی کے ایک سیاستدان کا تھا جس کے خلاف مخالف حکومتی پارٹی کے عہدیداران دھڑا دھڑ بیان دے رہے تھے۔ سوشل میڈیا پہ فیمنسٹ اور لبرل لوگ الگ محاذ کھولے کھڑے تھے۔ صوفیہ رحمان نے بھی ٹوئٹ کر دی تھی کہ وان فاتح سے اس طرح کے ذاتی حملے کی امید نہیں تھی۔ اس کے علاوہ میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گی، ہم اس طرح کی نان سینس کو ڈگنیٹی سے نظر انداز کرنے والے خاندانی لوگ ہیں، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب
بگو باتوں کو دیکھو تو وقار سے نظر انداز کرو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سب کانفرنس روم میں اکٹھے تھے، سوٹ وغیرہ کے برعکس سب ٹی شرٹس اور جینز ٹراؤزر میں تھے، اور اس وقت کسی نے یہ ٹویٹ پڑھ کے سنائی۔ فاتح جو گول میز کی ایک مرکزی کرسی پہ بیٹھا تھا، اس بات پہ استحضاء سے سر جھٹکا۔ اچھا، اور میرے ملک کے لوگوں کا امانت والا پیسہ کھاتے ہوئے قرآن یاد نہیں آتا، یہ اچھا طریقہ ہے دین کا کارڈ کھیلنے کا۔ وہ شدید بیزار لگ رہا تھا، 2 گھنٹے سے ہر جگہ یہ بات ایسے تروڑ مروڑ کے پیش کی جا رہی تھی کہ اس پہ بڑھتا دباؤ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور تالیہ نے گردن نکال کے اندر جھانکا۔ وہ جیسے بھاگم بھاگ ہانپتی ہوئی یہاں پہنچی تھی۔ فاتح کی نظر اس پہ پڑی تو آبرو بھنچے، بس ہاتھ سے کپ لبوں تک لے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کافی مانگ رہا تھا اور برے موڈ میں لگ رہا تھا۔ تالیہ نے جھٹ سر آسمان میں ہلایا اور دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ کانفرنس روم میں سارے سیاستدان اور عہدیداران ایک ساتھ بول رہے تھے، ہر کوئی فکر مندی کا اظہار کر رہا تھا یا آنے والے خطرناک حالات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ فاتح نے بیزاری سے ان سب کو دیکھا۔ حل بتاؤ مجھے، حل کیا ہے اس کا؟ وہ لیڈر آف اپوزیشن تھا، اس کا رعب، اس کا زنزانہ، لمحے بھر کے لیے سارے میں خاموشی چھا گئی۔ ایک صاحب کھنکارے اور اپنی طرف سے ایک تجویز پیش کرنے لگے۔ فاتح بیزاریت سے سننے لگا۔ ان سب کے خاموش ہوتے ہی اشر کہنے لگا، میرا خیال ہے اب ہنگ اسکینڈل سے نکلنے کا بہترین طریقہ۔ تالیہ ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ یہ ہے کہ آپ پریس کانفرنس کر کے کہیں کہ ویڈیو ڈاکٹرڈ ہے۔ آپ کے مختلف فکروں کو ملا جلا کے ایسے پیش کیا گیا ہے جیسے آپ صوفیہ کی بات کر رہے ہیں۔ تالیہ ٹرے لیے فاتح کے قریب آ رکی۔ جی سر، ہم ایسے فورینسک ایکسپرٹ میڈیا پہ لائیں گے جو یہ ثابت کریں گے کہ یہ ویڈیو جعلی ہے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہوگا۔ تو پھر ایک اور صاحب بولے، آپ سادہ الفاظ میں معذرت کر لینا لوگوں کو خاموش کرا دے گا، معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، 2 دن میں لوگ بھول جائیں گے۔ دس ساؤنڈز گڈ۔ بات وان فاتح کے دل کو لگی۔ میں ٹویٹ کر کے معذرت کر لیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں عورتوں کی عزت کرتا ہوں اور یہ بات دوسرے سیاق و سباق میں کہی گئی تھی۔ یہ بہتر ہے۔ اشر نے اسبات میں سر ہلایا، مگر ٹویٹ کی جگہ پریس کانفرنس بہتر رہے گی۔ پریس کانفرنس میں صحافی سوال در سوال کر کے شرمندہ کریں گے۔ نہیں، ویڈیو پیغام جاری کر دیتے ہیں، زبانیں بند ہو جائیں گی۔ فاتح نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ اب بھی ڈسٹرب تھا مگر ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ پھر گردن ترچھی کر کے ٹرے اٹھائے کھڑی تالیہ کو دیکھا۔ رکھ دو، میز کی طرف اشارہ کیا۔ تالیہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، ٹرے پکڑے کھڑی رہی۔ رکھ دو، اس نے قدرے بیزاری سے اونچا دہرایا، مگر وہ ٹرے پکڑے کھڑی غور سے سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کانفرنس روم کی بنبناہٹ قدرے کم ہوئی۔ لوگ بات روک کے فاتح کی باڈی وومن کو دیکھنے لگے جو ٹرے لیے اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ تاشا، فاتح نے دبی آواز میں غصے سے کہا۔ وہ پہلے اتنے مسئلوں میں تھا، اوپر سے آپ ہنسے تھے۔ وہ اسے غور سے دیکھ کے بلند سا بولی، کیا؟ میں شرائط لگا سکتی ہوں کہ آپ ہنسے تھے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سچویشن ایک دم آکورڈ ہو گئی تھی۔ سب تالیہ کو دیکھ رہے تھے اور وہ اپنے باس کو، جو اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ میں کدھر ہنسا تھا؟ صبح جب آپ نے ویڈیو پہلی دفعہ دیکھی تھی تو آپ ہنسے تھے، ہے نا؟ وہ ٹرے اٹھائے آہستہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھنے لگی جیسے کمرے میں ٹہل رہی ہو۔ فاتح کی پیشانی کے بل غائب ہونے لگے۔ وہ ایک دم ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کا پہلا ری ایکشن کیا تھا جب آپ نے وہ ویڈیو دیکھی تھی سر؟ میں شرط لگا سکتی ہوں آپ دل کھول کے ہنسے ہوں گے۔ وہ ٹرے اٹھائے چلتی جا رہی تھی اور سب کی نگاہیں اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ انسان کا پہلا رد عمل سچا ہوتا ہے۔ لوگوں کے بارے میں پہلا امپریشن حقیقت ہوتا ہے۔ بعد میں تو مصلحت پسند لوگوں کے ہجوم نے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہوگا یقیناً، مگر جانتے ہیں سر آپ پہلی دفعہ بے فکری سے کیوں ہنسے تھے؟
وہ گول میز کے ساتھ گولائی میں چلتی جا رہی تھی۔ اب وہ فاتح کی بالکل سیدھ میں رکھی کرسی کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی، نظریں باس پہ جمی تھیں، کیونکہ آپ اپنے الفاظ پہ شرمندہ نہیں تھے۔ آپ نے وہی کہا جو آپ کے دل کی آواز تھی۔ میں ایک متعلقہ لڑکی ہونے کے ناطے کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کہوں گی، مگر میں ہوں، آپ ہیں۔ میں ہوتی تو معافی مانگتی، مگر آپ اس بات کی معافی کیوں مانگنے جا رہے ہیں جس کے لیے آپ شرمندہ ہی نہیں ہیں؟ وہ اب ٹرے اٹھائے کرسیوں کے ساتھ سے گزرتی گولائی رخ میں قریب چلتی آ رہی تھی۔ اس کی نظریں فاتح پہ تھیں اور فاتح کی اس پہ۔ سر، آپ کو لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا تھا کیونکہ ان کو آپ کی باتیں پسند تھیں، چاہے غلط، چاہے صحیح، چاہے بہادری، چاہے منہ پھٹ ہونا، جو بھی کہیں لوگوں کو پسند تھا کہ آپ وہ بات کہتے تھے جن پہ آپ کا سچا یقین ہوتا تھا۔ میں ہوتی تو شرمندہ ہوتی اور معافی مانگتی، کیونکہ میں تو بہت سے لوگوں سے ڈرتی ہوں۔ آپ تو کسی سے نہیں ڈرتے، تو آپ کیوں معافی مانگیں گے؟ جب آپ کے عوام غلاموں کی طرح معاشی قید کی زنجیروں میں جکڑے ہوں تو ان کو ایسا لیڈر چاہیے ہوتا ہے جو بندھارا کے سامنے میز کرسی پہ بیٹھ کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اسے غلط کہہ سکے۔ ایسا شخص صحیح معنوں میں آزاد ہوتا ہے۔ اور یہ کافی آپ کو بوجھل کر دینے والی کافی چھوڑ کے چائے پہ منتقل ہو جانا چاہیے، جو ہر بوجھ سے ہلکی اور تازہ دم کرنے والی ہے۔ ٹرے سامنے رکھی اور فاتح کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چینی کپ میں انڈیلی۔ اس کی نظریں قہوے کی سنہری دھار پہ اٹھیں۔ وہ گرتی دھار، وہ سنہرا رنگ، وہ اتنا مانوس سا کیوں لگتا تھا؟ چائے لیجیے چیئرمین صاحب۔ دوسروں کو بلند آواز میں چیئرمین صاحب سنوا کے اس نے پریج پیالی سامنے رکھی اور ٹرے اٹھائے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سب ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ معنی خیز نظروں کے تبادلے ہوئے۔ اشر نے سوچنے والے انداز میں باہر جاتی تالیہ کو دیکھا تھا اور فاتح۔ اس نے خاموشی سے کپ اٹھایا اور 2 گھونٹ بھرے، پھر تیسرا اور کپ خالی کر کے رکھا۔ ویسے بات تو ٹھیک ہے، صوفیہ رحمان سے بڑی گولڈ ڈگر عورت اس ملک میں پیدا نہیں ہوئی۔ عثمان، پریس کو باہر بلواؤ، میں جا کے ان کو دیکھتا ہوں۔ وہ کرسی دھکیلتا اٹھا اور شرٹ کے کف کے بٹن کھولنے لگا۔ چہرہ ایک دم پرسکون اور ہموار ہو گیا تھا۔ مشیرہ نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ مگر سر، رکیں۔ فاتح صاحب، معذرت کرنا بہتر۔ مگر سر، یوں جارحانہ انداز۔ بہت سی آوازیں بلند ہوئیں، لیکن وہ کف موڑ کے آستینے چڑھا تھا۔ آبرو بھینچے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ میں نے آج کے ایپیسوڈ کو ادھر اینڈ کرنا ہے۔ اب ملتے ہیں کل ایک اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، اور مجھے سپورٹ کرنا مت بھولیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹس کر دیں، اور آپ کو آج کا ایپیسوڈ کیسی لگی یہ بھی بتانا مت بھولیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور بائے بائے۔